چلاتی ہے، لیکن کم سے کم اس پاکیزہ محفل میں تو موبائل سے چھٹکارا حاصل کیجیے۔ بہت اچھی چیز ہے موبائل، اور بہت گندی چیز بھی ہے موبائل۔ بہت اچھی چیز ہے کہ موبائل کی وجہ سے ہی میں یہاں آیا، موبائل کی وجہ سے ہی لوگ عرب ممالک میں رہنے والے اپنے دوستوں سے 1 منٹ میں بات کر لیتے ہیں، موبائل سے ہی اپنے گھر میں رہ کر 10 دکان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، موبائل سے ہی آدمی اپنی بات کروڑوں انسان تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ موبائل کی وجہ سے ہزاروں بچے تباہ و برباد ہو گئے، ہزاروں خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی، 10 پشت سے جس کی عزت تھی سماج میں، اسی موبائل نے مٹی میں ملا دیا۔ عزت دار گھرانوں کے بچے اسی موبائل کی وجہ سے چور ڈکیت بن گئے، عیاش بن گئے، شرابی بن گئے، جواری بن گئے۔ اسی موبائل کی وجہ سے پاک دامن شریف پاکیزہ عفت مآب نیک عورتیں فاحشہ بن گئے۔ اسی موبائل کی وجہ سے ہزاروں بچے کافر ہو گئے، جبکہ مسلمان پہلے اتنا اسٹرانگ تھا ایمان میں کہ 50 کھرب کا سونے کی بلڈنگ کوئی اس کو دے اور ایمان کا سودا کرنے کے لیے کہے، اور پوری بلڈنگ پہ کہتا تھا تھوک دوں گا، پیشاب کر دوں گا، پخانہ کر دوں گا، مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ اور صرف منہ سے نہیں، پریکٹیکل نہیں بتا دیتے، کر کے بتا دیتے۔ سرکار غوث اعظم نے کروڑوں روپے کے ویلیو کا سونا ڈکیتوں کے سامنے رکھ دیا۔ ڈکیتوں نے کہا اتنا سیف جگہ تمہارا مال تھا کہ تم کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے، بچ گیا ہوتا۔ لیکن غوث اعظم نے اپنے کیریکٹر سے ثابت کیا کہ یہ 40 دینار کی حیثیت کیا ہے، 40 پہاڑ بھی گولڈ کا کوئی مجھ کو دے اور کہے عبدالقادر جھوٹ بولو یہ گولڈ کا پہاڑ مل جائے گا۔ غوث اعظم نے کہا انداز سے کہ 40 پہاڑ بھی لوگے پھر بھی میں اپنے زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کروں گا۔ مگر اسی زمین پہ کچھ لوگ ہیں جو 2 پیسے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، 1 پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، 1 پیسے کے لیے ضمیر بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک پیریڈ ہے، اس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ کوئی اچانک ایسا نہیں ہو گیا ہے، سب کچھ ہونے والا تھا اور ہو گیا، مگر اس سے بچنے کا پیغام بھی مصطفیٰ نے دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان رہے گا، شام کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں ہے، 1500 سال سے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہی زمانہ ہے، خطرناک وقت آ گیا ایسا۔ بندہ میری محفل میں ہے، میری بات سن رہا ہے تو مسلمان ہے، اور جہاں یہاں سے نکل کے روی شنکر کی بات سنا، یہاں سے نکل کر کے سونو شرما کی بات سنا، یہاں سے نکل کر کے کسی شنکراچاریہ کی بات سنا، یا یہاں سے نکل کے کسی ہیرو ایکٹر کی بات سنا، بولا یہی ٹھیک بولتا ہے۔ مومن کی محفل میں کہا کہ نہیں، اللہ ہے، وہی خالق مالک ہے، اللہ کو حساب دینا ہے مرنے کے بعد۔ جہاں کسی تحریہ کی محفل میں پہنچ گیا، بولا نہیں کوئی اللہ نہیں ہے، دنیا ایسے بنی ہے، ایسے چلتی رہے گی۔ صبح مسلمان، شام کافر۔ میری مجلس میں مسلمان، ان کی مجلس میں جا کے کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کی تاریخ میں جب ایمان کے لٹیرے چاروں طرف ہیں، تو ایسے ماحول میں سب سے زیادہ کنسس بندے کو ایمان کے حوالے سے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان خطرے میں نہ پڑے۔ ایک تو ایسے ہی نماز روزے حج و زکوٰۃ کم ہے، بخشش کا ایک سہارا ہے ایمان۔ ایمان والے کو ہی جنت ملے گی، کافروں کو جنت نہیں ملے گی۔ چاہے ایمان والا بدعمل کیوں نہ ہو، چاہے تو اس کے برے کام کی سزا اس کو مل جائے، آگ میں جل بھون کر کے پھر گناہ مٹا کر کے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ جبکہ دنیا کا 1 کروڑ سال اگر کوئی یہاں کینسر سے پیڑت ہو کے تڑپتا رہے رات بھر پیٹ کے درد سے، 1 کروڑ سال کی تکلیف ایک طرف، جہنم کے 1 لمحے کی تکلیف ایک طرف۔ بہت خطرناک تکلیف ہے جہنم کی، لیکن چونکہ اب جنت اور جہنم کا چرچا ہی ختم ہو گیا،
اسی لیے لوگ ڈھیر اور دلے ہو گئے اور اتنا لوگ کھانا کھانے لگے، تیجا 40واں 11ویں 12ویں 6ٹھی محرم ولیمہ بارات کا کھانا کھاتے کھاتے سب کا سینہ ہارڈ اور سخت ہو گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ پورے دن میں 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھاتے تھے، کڈنی ہلکی رہتی تھی، آنت ہلکی رہتی تھی، گردہ ہلکا رہتا تھا، لیور ہلکا رہتا تھا، گیس کی کوئی بیماری نہیں رہتی تھی، بس ایک کھجور کی طاقت سے مست رہتا تھا۔ اب اس کو پیشاب پاخانے کی حاجت زیادہ نہیں ہوتی تھی، اسی لیے وہ 40,000 بار حضور پہ ضرور پڑھ لیتے تھے۔ یہاں تو ہم کو ہر نماز سے پہلے واش روم جانا ہے اور اس کے بعد بھی واش روم جانا ہے، 24 گھنٹے میں کم سے کم 12 بار تو واش روم جانا ہے۔ اور کیوں جانا ہے؟ چونکہ کھانا ایک ٹائم کھانا چاہیے، اور یہاں 10 ٹائم لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ بستر سے اٹھا تو کھانا، ناشتہ کھانا، پھر اس کے بعد 12 بجے کھانا، دوپہر میں کھانا، پھر شام میں کھانا، پھر مغرب بعد کھانا، پھر رات میں بیٹھ کے کھانا۔ جو پیٹ ایک کھجور سے بھر سکتا تھا اس کو ہم 5 kg لے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے سینہ تو سخت ہوگا، کڈنی خراب ہوگی، لیور ڈیمیج ہوگا، ہارٹ ڈیمیج ہوگا، برین ڈیمیج ہوگا۔ جب برین ڈیمیج ہوگا تو سارا آدمی الٹا پلٹا کام کرے گا۔ آج ہی میں نے دلی میں دیکھا ایک لڑکا کو، وہ عورت کی طرح لمبا بال رکھے ہوا ہے اور اس میں ربڑ باندھے ہوا ہے، اور ایک لڑکی کو دیکھا وہ مرد کی طرح بال کٹایا ہوا ہے اور ایسے ہی چھٹی ہوئی بکری کی طرح سینہ تان کے گھوم رہی ہے۔ جس عورت کو لمبا بال رکھ کر کے پردے میں رہنا چاہیے وہ تو مردوں کی طرح چلتی ہے، اور جس مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے یہ عورتوں کی طرح بال رکھ رہا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ الٹا پلٹا کام قیامت کی نشانی ہے۔ اب اس سردی کا موسم آ رہا ہے، دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے۔ دسمبر میں کڑاکے کی سردی آپ کے علاقے میں پڑتی ہے، ہمارے علاقے میں پڑتی ہے، چونکہ ہم بھی نارتھ انڈیا میں ہیں، آپ بھی نارتھ انڈیا میں ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ یہاں سے بہت قریب ہے، بہت زبردست سردی۔ بہار اور اتر پردیش میں گرمی بھی سڑی ہوئی، بارش بھی اسی طرح اور سردی بھی اسی طرح سڑی ہوئی ہوتی ہے۔ صاحب آدمی بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ مگر اس سردی میں ایک عورت کو دیکھیے، وہ جینس ٹی شرٹ اور بغیر دوپٹہ کے کھڑی ہے، چاہے میک اپ بگڑ جائے۔ ایک مرد ہے جس کا چمڑا مضبوط ہے، جس کا جو طاقتور ہے، عورت کے مقابلے میں ڈبل طاقتور مرد ہوتا ہے۔ لیکن اس کو دیکھیے، اندر میں انر پہنے ہوا ہے، پھر پینٹ پہنے ہوا ہے، پھر اندر میں بنیان ہے، پھر ایک ہلکا سا سویٹر ہے، پھر ایک شرٹ ہے، پھر اس کے بعد ایک موٹا سویٹر ہے، پھر اوپر سے کوٹ ہے۔ یعنی جو 2 کپڑے سے کام چلا سکتا تھا، لیکن یہ 6 کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ عورتوں کا جسم نازک ہوتا ہے، اس کا چمڑا نازک ہوتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو چہرے پہ سر داڑھی کے بال نہیں دیے، چونکہ اس کو داڑھی اچھی نہیں لگی۔ وہ داڑھی جہاں ہوئی وہ مرد کی طرح لگنے لگی۔ مرد داڑھی نہیں رکھے تو یہ عورت کی طرح دکھتا ہے، اور اگر عورت کو داڑھی آ جائے تو مرد کی طرح دکھتا ہے۔ تو عورت کے چہرے پہ داڑھی یہ عیب کی بات ہے، اور مرد کے چہرے پہ داڑھی ہونا یہ اس کی خوبی اور کوالٹی کی بات ہے۔ تو اب جب عقل گھٹے گی تو یہ الٹا پلٹا کام ہوگا۔ یہ مرد داڑھی چھیل کے عورت بننا چاہے گا، اب عورتیں جو ہے سر کے بال بڑھا کر کے، وہ سر کے بال کھٹا کر کے وہ مرد بننا چاہیں گی۔ اس لیے اس زمانے میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان کوئی معمولی چیز ہے کہ بچے بچے نہ بچے نہ بچے۔ حضور فرماتے ہیں اخیر زمانے میں لوگ قبرستان دوڑیں گے، وہاں جا کے تمنا کریں گے کہ کاش میں مر گیا ہوتا، یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور آج غیرت مند ایک کہہ رہے ہیں عورتوں کی بے وفائی، 4 بچے کی ماں کا کافی کے ساتھ بھاگ جانا، تو کیا کریں گے؟ لگتا ہے کہ میں مر جاؤں، زمین پھٹے میں دھس جاؤں۔ فرق اولاد کا ماں باپ کو آنکھ دکھلانا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پیدا ہی میں کیوں ہوا تھا۔ رشتہ دار سے دوستی کرنی چاہیے، اور رشتہ دار کی پیٹھ پہ خنجر بھونکنے کو تیار ہے۔ دور کے اجنبی آدمی سے دوستی ہے اور اپنے پڑوسی سے دشمنی۔ اپنی ماں اچھی نہیں لگتی، بھابھی اچھی لگتی ہے، پڑوس کی عورتیں اچھی لگتی ہیں، جبکہ پڑوس کی عورت کو ایک نظر پڑ گئی تو ٹھیک معاف ہے، دوسری نظر پڑی اس اجنبی عورت پہ تو وہاں سے گناہ کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے۔
100 بار اگر اجنبی عورت کو کسی نے دیکھا تو 100 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں. اور حدیث میں آیا ہے کہ من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ عینہ یوم القیامت من النار. جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھر لیا اللہ اس کی آنکھ کو قیامت کے دن آگ سے بھر دے گا. ایسا نہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں یہ فیکٹ ہے. ہم ماں کی چھاتی کا دودھ پی کے زندہ رہے ہیں یہ فیکٹ ہے. میرے پیٹ میں 2 kg پاخانہ 24 گھنٹے رہتا ہے یہ فیکٹ ہے. میری گردن پہ بیماری کی تلوار لٹک رہی ہے یہ فیکٹ ہے. کسی بھی ٹائم میں مر سکتا ہوں آپ مر سکتے ہیں یہ فیکٹ ہے. یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ فیکٹ ہے. یہ سورج آگ کا گولا ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے یہ فیکٹ ہے. رات جب سورج ڈوب جاتا ہے اندھیرا چھاتا ہے وحشت سے بچانے کے لیے یہ چاند اور یہ ستارے جھلملاتے ہیں یہ فیکٹ ہے. موسم بدلتا ہے یہ فیکٹ ہے. رات کے بعد دن کے بعد رات آتی ہے یہ سچ ہے. اسی طرح اس زندگی کے بعد موت ہے یہ سچ ہے. موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ بندے سے حساب لے گا. یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ فیکٹ بات ہے. ساری چیزوں سے زیادہ سچ بات ہے. آج لوگ ڈھیٹ اور دلیر اسی لیے ہو گئے کھا کر کے گندی تصویریں دیکھ کر کے. چاہے اجنبی عورت کو ایسے دیکھیں یا موبائل میں دیکھیں دونوں برابر ہے. ایسا نہیں کہ ایسے دیکھیں گے تو گناہ ہوگا موبائل میں دیکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. گناہ یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو اچھی چیز دیکھتے ہیں جبکہ جو 100 بار وہاں دیکھا اگر وہ 100 بار اپنی ماں کا چہرہ دیکھے ہوتے تو یہ مولانا مولوی کی بات نہیں ہے. جس نے کہا اللہ ہے, جس نے کہا اسلام سچ ہے, جس نے کہا قیامت حق ہے, جس نے کہا کہ سارے نبی حق ہیں, ساری آسمانی کتابیں حق ہیں, قیامت کا دن قائم ہوگا, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, جس پیغمبر نے ساری باتیں کہیں اسی پیغمبر اعظم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا ہر نظر کے بدلے میں اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اور پوچھا حضور 100 بار کوئی دیکھے تو بھی؟ آپ نے کہا ہاں اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں. ایسا نہیں کہ 100 اللہ تعالیٰ 1 کروڑ حج کا ثواب دینے پر قادر ہے. ایک دن میں اگر کوئی 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور کا اجر دے گا. ہم 3.5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج ہو گئے, 5 حج کر لیا, 10 حج کر لیا, قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ناپاک مال جو جھوٹ بول کے کمایا اور ناپاک ارادہ کون دیکھا ہے جنت. اور ابھی کم سے کم پورے رامپور کے دیہات شہر میں ڈنکا بج جائے کہ فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں, 50 گاڑی آگے 50 گاڑی پیچھے 50 مالا گلے میں. یہ عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ 5 لاکھ روپے خرچ کر جاتے ہیں تاکہ ایئرپورٹ 100 کار لے کے ریسیو کرنے سارے رشتہ دار جائیں پھر وہاں سے اس کو لینے کے لیے جائیں. جنت کون دیکھا ہے؟ ابھی جو عزت ہے اسی بہت سارے لوگ اسی عزت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی اگلے سال جائیں گے, ہم بھی عمرہ کرنے جائیں گے. معلوم ہے ہم کو جو ناپاک مال اور ناپاک ارادے سے عمرہ کا یا حج کا احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ایک فینادی منادی من السماء, آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک زادک حرام وحجک مردود. تیرا لبیک قبول نہیں ہے چونکہ تیرا مال جو سفر کا خرچ کا ہے وہ حرام کا ہے. زیادہ سفر حرام کا, نیت تیری بری ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں جاتا, اس لیے تیرا حج تیرے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے. دنیا میں تو حاجی صاحب کا ٹائٹل لگے مگر قیامت کے دن پتا چلا کہ ایک بھی حج قبول نہیں ہوا. دنیا میں تو پرچار ہو گیا 10واں عمرہ اس نے کیا, قیامت کے دن پتا چلا کہ ایک بھی عمرہ اس کا قبول نہیں ہوا. وہاں بالکل کنگال اور مفلس ہے,
چونکہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا تو پھر اس کو اجر کا ملے گا. جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کی، قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ بدلہ اس سے مانگنے جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم نے دیا تھا، کیونکہ میرے لیے تم نے نہیں دیا تھا، اس لیے یہ نیکی بے وزن ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں. ان افضل الناس یجزى علیہ یوم القیامہ. مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی کا مقدمہ اللہ کے سامنے درج ہوگا. اس میں سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے جوانی دی ہوگی، طاقت دی ہوگی. اللہ کہے گا کہ میں نے تجھ کو جوانی دی، طاقت دی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ کہے گا مالک قاتلت فیک حتی استشہدت، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، میں نے دشمنوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، گردن کٹا دیا. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جان ہی سب سے بڑی پیاری چیز ہے، میں نے اس کو بھی قربان کر دیا، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قاتلت فیک حتی استشہدت، تیری راہ میں نے جنگ کی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تقریر غور سے سنیے گا. روزانہ گھر میں سوتے ہیں اور آج بھی جا کے اگر سو گئے اب وقت سے پہلے تو پھر کھانے پینے والے آدمی کہلائیے گا. لیکن جب کبھی کبھی محفلیں سجتی ہیں، روزانہ جلسہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی جلسہ ہوتا ہے، سال میں 1 بار 2 بار، یہ ذکر کی محفل میں کم سے کم 2 گھنٹے بیٹھیے. ٹرین اسٹیشن پہ آپ نے 4 گھنٹے انتظار کیا ہے ٹرین کا، چوک چوراہے پہ جھوٹوں کا، بے نمازی کا، شرابی کا، پاپی کا، کیلنڈر کا، غیبت کرنے والوں کا منہ دیکھا ہے. غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، لیکن آپ نے خوب غیبت کی محفل میں حاضری دی، دوسروں کی برائی سنی، مزے لے لے کر. کبھی عالموں کا چہرہ بیٹھ کے دیکھیے 2 گھنٹے تک. شرابی، پاپی، بے نمازی، جھوٹا، ان کا چہرہ دیکھے گا تو دل اندھا ہو جائے گا. ان نیک لوگوں کا چہرہ دیکھے گا تو مرا ہوا دل زندہ ہو جائے گا. جب جھوٹوں کا چہرہ دیکھتے ہیں 4 گھنٹے بیٹھ کر، جھوٹے نیتا کے بھاشن سنتے ہیں 4 گھنٹے بیٹھ کر، بجلی بنا دیں گے، سڑک بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہر گھر میں نوکری دے دیں گے، ہر عورت کے کھاتے میں 10,000 بھیج دیں گے، پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہوا. جب وہ جھوٹ آپ سنتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے سچ سنا کیجیے، یہاں قرآن حدیث سنا کیجیے، یہاں سچ سنا کیجیے. یہاں جو جب تک 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے جنت کی کیاری میں بیٹھے رہیں گے. زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا، حدیث میں آیا ہے جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو. کہا حضور جنت کی کیاری کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے ذکر کی مجلس، یہ جنت کی کیاری ہے. وہاں تھوڑی دیر ذکر سن لینا، کر لینا، گویا جنت کی کیاری میں چر لینا ہوا. تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ محفل مشکل سے ملتی ہے، اور یہاں بھی جیسے کہ چوٹی کاٹ رہی ہو، 2 منٹ بیٹھا بھاگ گیا، کیا مطلب؟ کیا سننے تم آئے تھے؟ یہاں کوئی مولانا آئے گا یہاں ناچے گا؟ ناچ سننے کے لیے آئے تھے کہ ناچ نہیں ملا تو جا رہے ہیں؟ کیا سننے آئے تھے تم؟ کامیڈی سنائے گا؟ کوئی چھوٹی موٹی کہانی اور قصہ سنائے گا؟ یہ مولوی بولنا ایسے کرو ویسے کرو، کون اس زمانے میں سنتا ہے؟ اور یہاں کوئی کامیڈی نہیں ملی تو چلو بھاگو چلو. سارے دن تو کھاتے اور پیشاب پخانہ کرتے مر جاؤ گے. یہ مجلسیں ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گی. یہ زمین جہاں بیٹھ کر تم ذکر الہی سن رہے ہو، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ الہی میری پیٹھ پر بیٹھ کر تیرے بندے نے تیرا ذکر کیا تھا، تیرا ذکر سنا تھا. اور جہاں یہاں سے نکل کے گھر میں بیٹھ کے موبائل نکال کر کے اس میں تماشا دیکھو گے، وہ بستر تیرا قیامت کے دن گواہی دے گا کہ الہی یہ مجھ پر سو کر کے اس نے 2-4 گھنٹے تک موبائل چلایا تھا، اس نے گندی گندی تصویریں اس میں دیکھیں، اس میں بلا وجہ جھوٹ کی کہانی سناتا، بلا وجہ وقت برباد کر رہا تھا. 10 منٹ کا ٹائم اس کے پاس نہیں تھا سجدہ کرنے کے لیے، 10 منٹ کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے 1000 درود پڑھنے کے لیے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے. 4 گھنٹے یہ موبائل چلایا اور اس موبائل سے انہوں نے کوئی بزنس نہیں کیا یا کوئی دین کی بات نہیں سیکھی، بلا وجہ ایسے ہی ٹائم پاس کیا.
یہ ایسا بولا، وہ ایسا بولا، نیتیش ایسا بولا، راہل ایسا بولا، تیجسوی ایسا بولا، پرشانت کشور ایسا بولا، بس یہی کیا ملا تم کو؟ جو لوگ ہائی کلاس کے کھلاڑی ہیں وہ 5 گھنٹے بیٹھ کر کرکٹ کا تماشا نہیں دیکھتے، لیکن تم اس کے کھیل کو 5 گھنٹے بیٹھ کر دیکھتے رہے کاروبار بند کر کے۔ کیا ملا؟ وہ کھلاڑی جیتا تو 50 لاکھ کی کار اس کو ملی، 50 لاکھ روپے اس کو مل گئے، تم کو کیا ملا؟ تمہاری دکان بند رہی، تمہاری آنکھ موبائل اور ٹیلی ویژن کے پردے پہ جلتی رہی، تم کو کیا ملا؟ بس ایک انٹریسٹ ہے، تھوڑا سا مزہ مل گیا۔ اور وہ بھی مزہ کیا ملا؟ اگر تیری مرضی کے خلاف دوسری پارٹی جیت گیا تو پھر تم موبائلیں اٹھا کے پھینک دیتے ہو اور ٹیلی ویژن اٹھا کے پھینک دیتے ہو۔ فالتو کا کام۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آقا فرماتے ہیں مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ غیر ضروری ہی ہے 2 گھنٹے تک موبائل چلانا، کوئی ضروری نہیں۔ ضروری ہے کال کو ریسیو کرنا، ضروری ہے ضروری بات کرنے کے لیے واپس کال کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور یہ نہیں آرام سے بیٹھ کر کے ایسے ایسے کر کے یہ ڈوبا، وہ مارا، وہ ناچا، وہ گایا، وہ کودا، وہ جھوٹ بولا، وہ ڈانس کیا، وہ کپڑے اتارا، وہ کپڑے پہنا، وہ اس کو گالی دیا، یہ سب تماشا، وقت برباد ہو رہا ہے۔ 1000 درود پڑھیں کوئی ٹائم نہیں ملتا، ایک پارہ قرآن پڑھنے میں 15-20 منٹ لگتے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے۔ قیامت کے دن 1-1 منٹ کے لیے بندہ ترسے گا۔ وہاں یہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کر جو تم نے نیکوں کی صحبت میں گزارا، ابھی زبان خاموش ہے، غیبت نہیں کر رہی، آنکھ کھلی ہے، کسی اجنبی عورت مرد نہیں بلکہ نیک لوگوں کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، کان کھلے ہیں، گانا نہیں بلکہ بلوٹوتھ کے ذریعے گانا نہیں بلکہ اس کان میں اللہ کی ذکر کی آواز جا رہی ہے، قرآن اور حدیث کے کلمات کان میں جا رہے ہیں۔ یہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ وجود کسی شرابی پاپی زناکار کے ساتھ نہیں بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، جس محفل کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس فتن و فساد کے وقت میں اس سے بڑا مدرسہ، اس سے بڑی خانقاہ، اس سے بڑی کوئی نشست نہیں ہے۔ سب سے بڑی خانقاہ ہے یہ جلسہ جہاں 4 گھنٹے نیکیاں مجھ کو دیتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ میں نے اس محفل کی برکت کے تعلق سے آپ کو کہا جب آپ بیٹھے ہیں صبر کر کے بیٹھے رہے، ابھی بہت کچھ سننا ہے، بہت ساری چیزیں یاد رکھنی ہے، بہت ساری چیزیں سننی ہیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہو۔ صرف سن کے ادھر سے ادھر نکال نہیں دینا ہے بلکہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ایک کامیاب زندگی، سکسسفل لائف، ایک سفل جیون۔ سفل جیون وہی ہے کہ یہاں گناہوں سے بچے، مرنے کے بعد جنت چلے جائے، وہی کامیاب زندگی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں بھی ساری زندگی سر کو ڈھانپا، پاؤں کھولا، پاؤں ڈھانپا، سر کھولا، عید کی خوشیاں منائی تو بقرعید میں قربانی نہیں ہے، یہ کام کیا تو وہ کام ادھورا، بیٹی کی شادی کی تو 50 لاکھ کے مقروض ہو گئے، بیٹے کو نوکری دلائی، پڑھائی تو زمین مکان سب بیچ کے، یعنی یہاں ہر کوئی آدمی پریپورن نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ صاحب یہ بندہ بہت خوش ہے، بہت شاندار گھر بنایا ہے، شاندار بیڈ ہے، شاندار ڈیکوریشن ہے، بڑا خوش ہوگا، لیکن 10 منٹ ان کے پاس بیٹھے تو 1000 غم اپنا آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہی کہانی پوری دنیا کی ہے۔ سارے لوگ اندر سے دکھی ہیں، جو 55 لاکھ کے فارچونر پہ دوڑ رہے ہیں دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو اس کے اندر بیٹھا ہے وہ 55 لاکھ غم اپنے سینے میں چھپائے ہوا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ رامپور شہر میں یہ مکان 10 منزلہ بہت زبردست ہے، کیا اس کے اندر رہنے والے کو مزہ ملتا ہوگا، لیکن اندر جھانک کے دیکھیں گے وہاں صرف رونے والا ملے گا، وہاں صرف غم سے تڑپنے والا ملے گا۔ کان لگا کے سنیں گے، آہیں بھرنے سسکنے کی آواز آئے گی۔ بہت بڑا آدمی ہے دنیا کا ایلن مسک، مگر اس کی زندگی میں بھی اتنے غم ہیں کہ جو ان کے قریب بیٹھتا ہے اسی کو معلوم ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہے مکیش امبانی آج کی تاریخ میں، لیکن اس کے پاس بھی بیٹھے تو اتنا غم ہے کہ کئی 1000 کروڑ کا بنگلہ بنا کے وہ اس میں ایک رات ٹھہر نہیں سکتا ہے، چونکہ ٹھہرے گا تو اس کو ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ ایک انجانا سا خوف سب کے دماغ میں جاری ہے، کہیں ہم مر گئے تو میرے بچے کا کیا ہوگا،
میں مر گیا تو میری جوان بیوی کا کیا ہوگا، شادی کے 2 مہینے ہو گئے، میں مر گیا تو میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، میں مر گیا تو میرے بیٹے کو کون پڑھائے گا، میرا بیٹا یتیم ہو جائے گا۔ سب کے دماغ میں آج کل یہی دوڑ رہا ہے، میں مر گیا تو میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، اور کل آمدنی میری گھٹ گئی تو آج فارچونر پہ چلتے ہیں، کل آلٹو پہ آ گئے تو ہماری تو تھو تھو مچ جائے گی سماج میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ سب کے دماغ میں یہی ہے، میرا کاروبار آج چل رہا ہے، کل خسارے میں پڑ جائے۔ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها۔ اللہ کہتا ہے اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے رشتہ دار اور تمہارا پسند کا گھر جو تم نے بنایا، تمہارا پسندیدہ گھر، اور تمہارا وہ مال تجارت جس کے خسارے میں پڑنے کا تم کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها، وہ تجارت جس کے خطرے میں پڑنے کا، گھٹنے کا، لٹنے کا تم کو ڈر رہتا ہے، وہ تجارت کا مال، وہ اپنا فونڈنگ یعنی پسندیدہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے 50 سال کما کر کے تب شاندار گھر بنایا ہے، یہ گھر، یہ مال تجارت جس کے لٹنے گھٹنے کا ڈر تم کو رہتا ہے، اور تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے بھائی، وہ عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، اگر یہ ساری چیزیں تیرے نزدیک اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا کہ اللہ اپنا عذاب تجھ پر نازل کرے۔ یہ جو مکان بنانے کے بعد بے چینیاں، یہ جو اولاد کو دیکھنے کے بعد بے چینیاں، شادی سے پہلے بھی بے چینی، شادی کے بعد بھی بے چینی، پردیش میں بھی بے چینی، پردیش سے واپس گھر آنے کے بعد بھی بے چینی، غربت میں بھی بے چینی، کروڑوں کمانے کے بعد بھی بے چینی، پڑھنے سے پہلے بھی بے چینی، پڑھنے کے بعد نوکری لینے کے بعد بھی بے چینی۔ یہ جو ساری دنیا ریسٹ لیسنس میں مبتلا ہے، یہ ساری دنیا جو بے چینی کی آگ میں جل رہی ہے، اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھی۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارے بچے اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اگر تیرا اپنا مکان اللہ رسول سے زیادہ پیارا ہے، اگر تیری پراپرٹی، تیرا بزنس اللہ رسول سے زیادہ پیارا ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ یہ جو بے چینیاں ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے دل کو سکون ملنا چاہیے، وہ چہرہ دیکھنے کے بعد غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ امیر غریب تم نہیں جانتے، امریکہ کا 15-20 لاکھ کمانے والا انجینئر وہ زہر کھا کے جان دے رہا ہے۔ فلم کی انڈسٹریز میں کروڑوں کمانے والا ایکٹر اور ایکٹریس وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہے ہیں اور ایکٹریس لٹک رہی ہے۔ آپ نہیں جانتے ایک نیتا ویسٹ بنگال کی منسٹری کا وہ نیتا اوپر سے نیچے کود کے جان دے دیا کیونکہ زندگی میں سکون اور قرار نہیں ملا۔ بہت سارے لوگ اربوں میں کھیلنے کے باوجود جان دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب وہ خربوں میں کھیلنے کے بعد اس کو سکون نہیں ہے تو تجھ کو نماز چھوڑ کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنا کے کیا سکون ملے گا؟ ایک چھوٹی سی آلٹو خرید کے کیا سکون ملے گا؟ تو بات فیکٹ یہی ہے کہ سکون نہ اربوں کے گھر میں ہے، سکون نہ خربوں کے بنگلے میں ہے، سکون نہ 50 کروڑ کی کار میں ہے، سکون نہ امریکہ یورپ گھومنے میں ہے، وہ سکون ہے کہاں؟ وہی جو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے جہاں تلاوت ہے وہی سکون ہے، جہاں ذکر ہے وہی سکون ہے، جہاں درود ہے وہاں سکون ہے، جہاں سجدہ ہے وہاں سکون ہے، جہاں خوف الہی ہے جنت مرنے کے بعد ملے گا سکون اللہ اس دنیا میں عطا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لیں، زیادہ ناچنے اور کودنے سے سکون نہیں ملے گا،
یہ کسی لڑکی والے کو پریشان کر کے ان سے ان کی زمین بیچوا کے پیڑ لے لیں، کار لے لیں، گاڑی لے لیں، مکان لے لیں، مزہ مل جائے گا چونکہ فری کا مال مل گیا۔ بیوی مل گئی، بیوی میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، تو اس سے زیادہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر عورت کو میری ضرورت ہے 50% تو ہم کو 100% اس کی ضرورت ہے۔ 50 ارب کا بنگلہ بنا لیں، اگر بیوی نہیں ہے تو سب کوڑی کے تین، سب مٹی راکھ کا ڈھیر ہے۔ کشمیر چلے جائے، ڈل جھیل چلے جائے، نشاد باغ چلے جائے، شالیمار باغ چلے جائے، افریقہ کا جنگل چلے جائے، واشنگٹن ڈی سی چلے جائے، اگر بیوی نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب کانٹے کا ڈھیر ہے۔ اسی بیوی سے گھر کی زینت ہے، اسی بیوی سے دل کا سکون ہے، اسی سے سکون ہے۔ لیکن جب یہی بیوی باقی بن جائے، بغاوت پہ اتر جائے، تو پھر یہ مرد کیا کہے گا کہ اس کے بغیر جینا، اس کے بغیر اس کے ساتھ جینا مشکل ہے، اور اس کے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ پھر اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا، نہیں ملے گا چھٹکارا۔ یاد رکھ لیجیے کہ یہ عورتیں سکون کا ذریعہ ہے، لیکن آپ اس کے باپ کو زمین بیچوا کے جو اس سے کار لے لیا، اس کے باپ کو اپنے زمین بیچوا کے مقروض بنا کے جو اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لے لیا، تو وہ بیوی کا دل کبھی نہیں لے پائیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح میں ان کی ضرورت ہو اسی طرح وہ میری ضرورت ہے، تو اس کے باپ کی زمین بیچوائی جائے۔ نہیں فری کا ٹائٹن واچ پہننے، راڈو واچ پہننے میں، فری کی کار پہ چلنے میں، فری کا برانڈڈ شوز اور واچ پہننے میں مزہ آ رہا ہے۔ اگر مزہ آ رہا ہے تو 3 مہینے کے بعد بیوی کے سر پہ کیروسین ڈال کے جلانے کی پریاس کیوں کر رہے ہو؟ 3 مہینے کے بعد خود اپنا گھر بار چھوڑ کے بھاگنے کی تیاری کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اس لڑکی کے چلتے اس کو 50 ٹکڑے میں کاٹ کے اس کو ساتھ فریج میں بند کر کے بھاگنے کا پریاس کیوں کر رہے ہو؟ جس کے لیے تم نے ساری دنیا کو تیار دیا، تمہیں بننا تھا ڈی ایم، تم چپراسی بھی نہیں بن پائے، ایک لڑکی کے عشق میں اپنی ساری زندگی کو برباد کر ڈالا۔ جب اس لڑکی کی خاطر تم نے زندگی برباد کر ڈالا، اس لڑکی کو برباد کر ڈالا، پھر 6 مہینے کے بعد اس کے 1000 ٹکڑے تم نے کیوں کر دیے؟ جب وہ ساری دنیا سے زیادہ پیاری تھی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، سماج کو چھوڑ دیا، پھر آج کیا ہو گیا جو 50 ٹکڑے میں کاٹ کے اس کو پھینک دیا؟ کیوں ایسا کیا؟ پتا یہ چلا دنیا والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیسے جیوں۔ ڈی ایم بھی زہر کھا کے مر رہا ہے، نیتا بھی زہر کھا کے مر رہا ہے، غریب بھی پریشان ہے، ارب پتی بھی پریشان ہے، آخر میں کیسے جیوں؟ کہتا ہے کہ دلی میں گھر بنا لو رامپور چھوڑ کر کے، کوئی کہتا وہاں چلا جاؤ، کوئی نیتا الیکشن جیت گیا تو بولتا میری قوم کا احسان ہے، الیکشن ہار گیا تو کہتا میری قوم میرا غدار ہے، غداری مجھ سے کیا ہے۔ یہ ساری دنیا اسی طرح کی باتوں سے بھر گئی۔ بس سچی بات یہی ہے، جو من کے مطابق جیے گا، جو کسی دوسروں کو دیکھ کے جیے گا، جو فلمی اسٹائل میں جیے گا، جو نیتاؤں کا جھوٹ دیکھ کے جیے گا، اسی طرح حیران پریشان سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا کروں نہیں کروں۔ لیکن جو مصطفیٰ کو دیکھ کے جیے گا، جو شریعت کو دیکھ کے جیے گا، جو قرآن دیکھ کے جیے گا، کیونکہ وہاں حقیقت میں راستہ نجات دکھایا گیا ہے۔ مصطفیٰ ہماری ساری کائنات کے ماڈل بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ طبیعت کی مانو گے اسی طرح حیران پریشان زہر کھانا پڑے گا۔ مصطفیٰ کی مانو گے کہ یہاں کرائے کے گھر میں بھی بادشاہ جیسے زندگی اللہ عطا فرما دے۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ مصطفیٰ کے خلاف جو بھی جیے گا وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا۔ مصطفیٰ کی تعلیمات کے مطابق جو جیے گا وہی راہ راست و راہ نجات پائے گا، اسی کو سکون ملے گا۔ اللہ کیا ملتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اولاد سے اللہ رسول سے زیادہ اولاد کو تم نے ترجیح دی، عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تم نے اپنے مکان کو اللہ رسول سے زیادہ ترجیح دی، عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تم نے اپنے بزنس کو اللہ رسول سے زیادہ ترجیح دی تو عذاب کا انتظار کرو۔ یہ جو غریب سے لے کے امیر تک جل رہا ہے یہ عذاب الہی ہے۔ بے چینی سب سے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک میرا گھر، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، جنت سب سے پیاری چیز ہے۔ وہی اسی گھر کو بنانا، اسی کو سجانا سنوارنا، اسی کے پیچھے 24 گھنٹے لگا رہنا۔ یہ بزنس اسی کو سجانے سنوارنے کے لیے 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 12 گھنٹے اسی کے پیچھے رہا۔ نماز 10 منٹ پڑھا، اس میں بھی 10 منٹ میں بھی 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کی طرف دماغ نہیں گیا۔ پورے 10 منٹ سجدے میں سر رہا، وہ دماغ میں دکان گھومتی رہی، مکان گھومتا رہا، بزنس گھومتا رہا،
اصحاب دوست احباب گھومتے رہے، بال بچے گھومتے رہے، ایک سیکنڈ بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں بن پائی، ایک سیکنڈ بھی کیا ہوگا میرا، گناہ 5 لاکھ ہے، نیکی 5 ہے، کیا ہوگا میرا، زندگی اگر کل میری ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، جی بھر کے میں سجدہ کیا، جی بھر کے میں نے اللہ کی عبادت کی، آخر کیا کرا میں نے 70 75 سال 50 سال میں، نیتاؤں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ، پاپیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، عمر کے 40 45 سال ہو گئے، ایک دن بھی 5 ٹائم با جماعت مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکا، کبھی کھیت میں، کبھی کھلیان میں، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی ظہر غائب، کبھی عصر غائب، اپنے سے نفرت ہو جائے گی جب آپ اپنی زندگی پہ غور کریں۔ امام کیا کہا مفتی اختر صاحب نے کہ امام صاحب کی پرواہ ہے کہ کہاں گئے، کیا کھائے، کیا پیے، کہاں بیٹھے، یہی پرواہ اپنی اولاد کے بارے میں کی ہوتے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میرے بچے کیسے رہ رہے ہیں، تو پھر تیری اولاد سنور جاتی ہے۔ لیکن یہاں عالم کے پیچھے پڑے، اپنی اولاد کے پیچھے نہیں پڑے، اولاد کے بارے میں فکر نہیں کیا کہ کہاں ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا سوچو نہیں، بلکہ دماغ میں دنیا بھر کی فکر ہے، اپنی فکر کر لیے ہوتے تو آنکھ میں آنسو کے چند قطرے آ جاتے، اور اگر آنسو کے چند قطرے آ گئے ہوتے وہ قطرہ جہاں جہاں بہہ کے گرتا وہاں وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کو ندامت ہو جاتی ہے، میرے گناہ ہے 1 کروڑ، گناہ ہے 100، نیکی ہے 100، کیسے کمپنسیٹ ہوگا؟ نماز فرض ہوئی 15 سال میں، پڑھ رہا ہوں 45 سال سے شروع کیا ہو، ان سارے ایام کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کو اپنے آپ سے گھن اور نفرت ہونے لگے گی۔ لیکن جس کے پیچھے آپ پڑے رہتے ہیں، جہاں ان کے اس پوزیٹو پہلو دیکھ لیے ہوتے، یہ 5 سال کی عمر کے بعد سے مدرسہ گئے، وہاں ان کے ٹیچر روزانہ فجر کے ٹائم میں ڈنڈا مار مار کے اٹھا کے مسجد بھیج کے نماز پڑھنے کے لیے اس کو تیار کرتا رہا۔ یہ تو جب سے مدرسے میں داخلہ لیا 5 سال 10 سال سے، تب سے 5 وقت کا نمازی ہے۔ میں نماز شروع کیا 45 سال میں، میں نماز پڑھ رہا ہوں 55 سال میں، اور یہ میرا عالم 5 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی دوسری کوالٹی نہیں، اس کوالٹی پہ نظر رہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں ان کے سامنے زیرو ہوں۔ یہ 55 سے نمازی ہے، میں بڑھاپے جوانی کا نمازی ہوں، یہ ہم سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ جب یہ بات دماغ میں آئے گی تو عالم کی غیبت نہیں ہوگی، اس کی دست بوسی ہوگی، قدم بوسی ہوگی، ان کی غیبت نہیں کی جائے گی، ان کی دعائیں لی جائیں گی، زندگی سنواری جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بھاگو بھاگو، جاؤ جاؤ جاؤ، گھر جاؤ، گھر میں لگے موبائل چلاؤ، جاؤ گھر میں لگے موبائل چلاؤ، غیبت کرو اور گانے سنو گھر میں جانے کے بعد۔ یہاں تو چونکہ زندگی سنوارنے کی بات ہے، اور اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی دل اتنا مر چکا ہے، اتنا سخت ہو چکا ہے کہ بات اثر ہی نہیں کری۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی پتھر کو بھی اگر ایسی باتیں میں سمجھاتا تو پتھر بھی پگھل جاتا، مگر یہ انسان گناہ کرتے کرتے اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب اس میں نرم و نازک باتیں بھی اثر نہیں کر رہی ہیں، اتنا سینہ سخت ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح پانی لوہے میں لگے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کہا تھا سرکار یہ زنگ صاف کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا تھا کثرت سے موت کو یاد کرنے سے، اب قرآن کریم کی تلاوت سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ سینے کا زنگ، سینے کی سختی، سینہ جو آج ہارڈ ہو گیا، میں میرا گھر، اور کل اللہ تعالیٰ اس کی دولت چھین کے جب اس کو وینٹیلیشن پہ ڈال دیتا ہے تب پکار مار کے روتا ہے، حضرت معاف کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے۔ سماج کے غریبوں مسکینوں جس کو ستایا تھا، گالی دی تھی، سب کے سامنے گھیا کے رو رو کے کہتا ہے مجھ کو معاف کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں پہنچا کے اس کا غرور توڑ کے بتاتا ہے کہ بندے تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ میں، میرا مال، میری دولت، میری دنیا،
آپ نے دیکھا بھی کورونا کال میں پوری دنیا میں کیا گھمنڈ تھا، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، اسلام مٹا دیں گے۔ جاپان الگ سینہ تان رہا ہے، چائنا الگ سینہ تان رہا ہے، امریکہ الگ بوکھلا رہا ہے، فرانس والا الگ، ڈنمارک کا وہ بدتمیز بیہودہ جہنمی الگ حضور کا کارٹون بنا رہا ہے، کوئی پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ سستا اسلام ہو گیا، اسلام کے پیغمبر ہو گئے، جس کو پخانہ دھونے کا شعور نہیں ہے وہ بھی اسلام کے خلاف بول رہا ہے، پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے۔ پر 80 سال گزر گئے، ناپاک ہی رہتا ہے، پخانہ دھوتا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تو 3-4 پدھا پانی لگتا ہے، نل میں 7-5 جگ لگ جاتے ہیں، اور یہی اتنی چھوٹی سی لوٹیاں لے کے جاتا ہے بازار صاحب کھیت کی طرف، وہاں پخانہ کر کے پخانہ پورا لپیٹ کے آ جاتا ہے۔ اس لیے ہاتھ گندا، اس لیے ہر جگہ پہ صابن رکھو تو صرف رکھو تو سوپ رکھو تو یہ رکھو وہ رکھو، کیوں؟ چونکہ ہر آدمی کا ہاتھ گندا رہتا ہے، مہکتا رہتا ہے، اور یہاں ہم لوگ اتنا پانی بہا دیتے ہیں کہ صابن کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس کو ساری زندگی جو ناپاک رہتا ہے وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے، پیغمبر اعظم کے خلاف بول رہا ہے۔ جو آدمی ایسے بیٹھ کے پیشاب کیا، پیشاب کا سارا قطرہ پینٹ کو ناپاک کیا، وہ پاک اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ جو چلتے چلتے پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کھانا کھا رہا ہے وہ آدمی اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ جو مرد عورت بالکل کتا کتیے کی طرح صاحب نائٹ کلب میں ایک دوسرے سے جوڑا کھا رہے ہیں، یہ جانور کی طرح صحبت کرنے والا، یہ صاحب اسلام اور پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے۔ جو شرمگاہوں کو چاٹنے والا، جس طرح ایک کتا کتیا کی شرمگاہ کو چاٹتا ہے، اسی طرح لوگ انسانوں کی شرمگاہ کو چاٹ رہے ہیں۔ یہ شرمگاہ چاٹنے والا اسلام کے خلاف بول رہا ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اور اسلام کے پاکیزہ قانون کے خلاف بول رہا ہے۔ پوری دنیا میں تباہی واہی مچا دیتی، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا 10 سال 5 سال 20 سال، اس کے بعد جب کورونا کال میں پکڑا ہے، امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی ویران ہو گیا، جاپان اور چائنا کا خوبصورت شہر تالے لگ گئے، ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پہ کتے بولنے لگے، جب ہر گھر قید خانے جیل میں تبدیل ہو گیا، تب ساری دنیا کو پتا چلا کہ ہم تو بڑا اتراتے تھے، بڑا سینہ تان کے چلتے تھے، اسلام کے خلاف بولتے تھے، ایک چھوٹا سا کیڑا اللہ نے بھیجا، ساری دنیا کو شانت کر دیا، کروڑوں لاشیں نکل گئیں، سب کے گھمنڈ غرور مٹا دیے، سب اسلام مسلمان کے خلاف بولنا چھوڑ دیا، سب کورونا سینیٹائزیشن کے پیچھے سارے لوگ بندے لگ گئے۔ اللہ نے غرور توڑ کے بتا دیا، اگر میں 10 سال عذاب نہیں دیتا ہوں تو کیا مطلب اللہ نہیں ہے؟ میں 50 سال کی چھوٹ بھی دینا جانتا ہوں تو 5 سیکنڈ میں تیری بنیاد کاٹنا بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے ساری دنیا کو اجاڑ کے بتا دیا کہ اللہ ہے تیرا خالق، تیرا مالک، وہی خوشی دینے والا ہے، وہی معمولی کیڑا بھیج کر دنیا کا سکون تباہ و برباد کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیا کہا اس آیت کریمہ میں اللہ نے؟ کچھ نہیں، بس کافروں کی طرح مسلمانوں نے بھی ایک رسم شروع کر دی، مہدی کی رسم شروع کر دی۔ پیلا کپڑا، پیلا رنگ، پیلا پیلا، سب یلو یلو پیلا پیلا۔ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھابھی مہندی لگا رہی، حرام سخت حرام۔ اس کی چچی مہندی لگا رہی، حرام سخت حرام۔ اس کی پھوپھی مہندی لگا رہی، حرام سخت حرام۔ پڑوس کی عورتیں مہندی لگا رہی، حرام سخت حرام۔ اپنی ماں اگر ہاتھ میں مہندی لگا دے، چلو کسی طرح سے یہ درست ہے۔ اپنی خاص خالہ، چچیری خالہ رہی، اپنی خاص خالہ، اپنی خاص پھوپھی اگر ہاتھ میں لگا دے مہندی، اتنا تو چلے گا۔ چچیری بہن، پھپھیری بہن، ممیری بہن، وہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ ہمارے لیے نامحرم ہے، وہ ہمارے لیے شادی اس سے ہو سکتی ہے تو اس لیے بغیر نکاح کے اس کا ہاتھ چھونا حرام ہے، تو ان کے ہاتھ میں مہندی لگانا حرام ہے۔ تو جو شادی سنت ہے اس کا آغاز ہی حرام سے ہو رہا ہے، ناچ سے ہو رہا ہے، ڈانس سے ہو رہا ہے۔ شریعت کو طاق پہ رکھ کے کرسچنوں، یہودیوں، ہندوؤں، مشرکوں،
پر مجوسیوں فلم کے ناچنے والوں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. یہ بتا دیں ڈنڈا نہیں پڑے گا تو کیا پڑے گا؟ جب پولیس کا ڈنڈا پڑتا ہے جیل میں گھسایا جاتا ہے. جب اللہ کا عذاب بے چینی کی صورت میں آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ کیا تم نے شادی میں مہندی کی تقریب سے پہلے سوچا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اس بات کو جائز کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ حضور کہاں ہے؟ کیا حضور کے نزدیک یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ جب شادی بیاہ میں منڈپ سجانے ڈانس کرنے ٹائم میں تم نے کھوجا کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ کیا رسول اللہ کے پاس یہ جائز ہے؟ غوث اعظم کہاں ہے؟ کیا غوث اعظم کے نزدیک یہ جائز ہے؟ جب وہاں نہیں کھوجا اور عذاب کا ڈنڈا پڑا تو آج کیوں بولتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، بزرگوں نے کہا ہے؟ یا مت بول اللہ کہاں ہے، یا بول کہ تو کہاں ہے، تیرا کلچر کہاں ہے، تیری اولاد کہاں ہے، تیرا گھر بار کہاں ہے، تیرا معاشرہ کہاں ہے، تیری سوسائٹی کہاں ہے؟ آج تو بدل جا، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر. سنکٹ میں تو گھرے گا، بغیر دعا کے اللہ بھی تیرے پاس ہوگا، رسول پاک بھی تیرے پاس ہوں گے، ماں باپ بعد میں آئیں گے، غوث پاک کی مدد پہلے تیرے پاس آ جائے. میں من کے مطابق جیتا ہوں، اس وقت بھول جاتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے، اس وقت بھول جاتا ہوں کہ رسول اللہ کہاں ہے. ورنہ یہ ناپاکوں میں دم ہے کہ وہ تیرا کچھ بگاڑ سکے. جو ساری زندگی ناپاک بہانہ صاف کرنا نہیں جانتا ہے وہ تجھ کو بگاڑ پائے گا. جو آدمی بندر کے سامنے، چچندر کے سامنے، سور کے سامنے کھڑا ہے، وہ ایک خدا واحد کے پرستار کو جھکا پائے گا، اس کو ذلیل کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں صاف اعلان کر دیا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ رسول کی بات ماننے والے مسلمانوں کے لیے عزت ہے. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے. اللہ نے فرمایا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، میں غالب آؤں گا، میرا رسول غالب آئے گا. یہ شیطان کے پجاری غالب نہیں آئے گا. بظاہر حالات ایسے کریٹ کر دیے جاتے ہیں، لگتا ہے کہ اب ایمان بچانا مشکل ہے، جان بچانا مشکل ہے، اپنے بال بچوں کو بچانا مشکل ہے. ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ غالب تو میں ہی آؤں گا، غالب تو میرے رسول ہی آئیں گے. اور اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کھاؤ، سستی مت کرو، کامیاب تو تجھ ہی کو ہونا ہے. کنڈیشن شرط ہے کہ تم پکا مسلمان بن جاؤ، پکا مومن بن جاؤ، کامیابی کا تاج تیرے سر پہ پہنایا جائے گا، تم کو ہی عزت دی جائے گی دونوں جہان کی. شرط ہے کہ مومن بن جاؤ. اب ذرا غور سے سنیے. بظاہر ہمارے پیغمبر اعظم علیہ السلام کو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پسند نہیں ہے. I hate the prophet of Islam. معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ. جیسے مسلمان کہتے ہیں I love، وہ کہتے ہیں I hate، میں نفرت کرتا ہوں، مجھ کو پسند نہیں ہے وہ I dislike. تو آپ کیا کریں گے؟ زبردستی ان کے گلے میں چادر ڈال کے منوائیں گے اس سے؟ آپ کیا کریں گے؟ گردن میں ہاتھ ڈال کے بولیں گے کہ ہم جو بولتے وہی تم بولو؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بلوائیں گے. بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے مصطفیٰ کو جانتے نہیں، اس لیے سے میرے مصطفیٰ کی توہین کر رہے ہیں. لیکن جس دن یہ میرے مصطفیٰ کو پڑھ لیا، میرا کام یہ ہے کچھ ایسا کروں کہ اس کو حضور کی زندگی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. یہ کم سے کم میرے پیغمبر کی زندگی پڑھ لے، میرے پیغمبر کی تعلیمات پڑھ لے، گائیڈ لائنز، رولز ریگولیشن جو حضور نے دیے ہیں اس کو وہ پڑھ لے. پڑھنے کے بعد پھر یہ وہی بولے گا جو ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے بولا تھا. برنارڈ شاہ اسلام کا دشمن، برنارڈ شاہ کرسچن. لیکن جب وہ ہمارے پیغمبر کی زندگی کو مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ہارٹس، اپنے دل کی فیلنگ کو کتاب کی شکل میں رکھ دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. یہ ناچنے کودنے والا نہیں تھا برنارڈ شاہ. اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی جس کی کتابیں ہندوستان کی لاکھوں اسکول میں چلتی ہیں، ہزاروں کالج میں چلتی ہیں اس کی کتابیں. اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی
یہاں میر یہاں پیدا ہوئے، غالب یہاں پیدا ہوئے، اقبال یہاں پیدا ہوئے، ذوق یہاں پیدا ہوئے، جگر مراد آبادی یہاں پیدا ہوئے، صاحب فراق گورکھ پوری یہاں پیدا ہوئے. یہ انڈیا کے ہیں. اگر ان کی کتاب انڈیا میں چلتی ہے، ایم اے میں، پی ایچ ڈی کرنے میں، گریجویشن میں اگر چلتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. انڈیا کے ہیں، ان کی زبردست شاعری ہے. اسی لیے اردو لٹریچر میں، پی جی میں، پوسٹ گریجویشن میں ان کی کتاب چلتی ہے. لیکن اگر فراق گورکھ پوری کی کتاب اگر امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹی میں چل رہی ہو، اگر جگر مراد آبادی کی کتاب اگر آکسفورڈ اور کیمبرج میں چل رہی ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. صاحب انڈین شاعر کتاب ان کی لندن کیمبرج میں چل رہی ہے. اسی طرح تعجب خیز بات ہے کہ برنارڈ شاہ پیدا ہوئے انگلینڈ میں، اس کی کتاب چل رہی انڈیا کی ساری یونیورسٹیز میں، سارے کالجز میں. اگرچہ انگلینڈ میں بے شمار لاکھوں رائٹر ہیں، ان لاکھوں میں جو سب سے زیادہ اچھے ہیں، فائنسٹ، سب سے زیادہ عمدہ اچھی انگریزی بولنے والا، اس کی کتاب ورلڈ وائڈ لیول پہ شہرت پا جاتی ہے. ماسٹر پیس اس کی کتاب یہاں چلتی ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ناچ رہے ہیں کہ ہم کو مصطفیٰ پسند نہیں ہے، اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، ان ناچنے والوں کو مت دیکھیے، ان لوگوں کو دیکھیے جو ان لوگوں سے کروڑوں گنا بہتر ہے. ان کی اس نے کیا کہا ہمارے پیغمبر کے بارے میں؟ اس نے کہا اسلام کے پیغمبر صرف مسلمانوں کے نہیں، وہ تو مانوتا کے رکشک کا نام ہے، انسانیت کے محافظ کا نام ہے. He must be called the savior of humanity. کیا کہا برنارڈ شاہ؟ کرسچن ہو کے پڑھا لکھا کرسچن، وہ کہا اسلام کے پیغمبر انسانیت کے محافظ کا نام ہے، مانوتا کے رکشک کا نام ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی محمدی، محمد عربی کا ماننے والا، محمد عربی کا قانون لے کر اس دنیا کا ڈکٹیٹر ہو جائے، if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world، اس آدھونک دنیا، اس جدید دنیا کا حاکم اگر کوئی مصطفیٰ کا فالوور ہو جائے یا مصطفیٰ کو ساری دنیا اپنا حاکم مان لے اور ان کے آدرشوں کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو برنارڈ شاہ کہتے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے، he must succeed in solving its problems، وہ ضرور دنیا کی ساری سمسیاؤں کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ ہر درد کی دوا ہے، مصطفیٰ سارے عالم کے رحمت بن کے آیا ہے. آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں وہ گن ہے کہ آج بھی ساری دنیا میں جو علم کا اجالا ہے یہ کسی دوسروں کی محنتوں کا ثمرہ نہیں ہے. میں نے ابھی بارہویں شریف کے موقع پر پونا کے 50,000 کے بڑے اجتماع میں جہاں سینکڑوں غیر مسلم ہندو موجود تھے، میں نے کہا تھا جس پیغمبر اعظم کی آمد کا جشن ہم لوگ منا رہے ہیں، جو آج سے 1500 سال پہلے عرب کے مکہ میں پیدا ہوئے اور آج ان کے 200 کروڑ لوگ ان کے فالوور پوری دنیا میں موجود ہیں، آپ نے جانا کہ ان کا کلمہ پڑھنے والا امریکہ سے لے کے ملیشیا تک دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر سائٹ میں موجود ہے، ہر قبیلے میں موجود ہے اور ہر قبیلے کے لوگ مصطفیٰ کا کلمہ آج بھی پڑھ رہے ہیں. دوسرا مذہب جو نسلی طور پر ہے یہودی، نسلی طور پر یہودی ہے، یہودی باپ، یہودی بیٹا، یہودی پوتا. کوئی ہندوستان کا ہندو جاتی یہودی نہیں بن رہا ہے، کوئی مسلمان یہودی جاتی نہیں بن رہا ہے. اکد کروڑوں میں کوئی سڑا ہوا مسلمان، وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان تو پہلے بھی نہیں تھا. وہاں تو کافروں سے دوستی تھی، کافروں کا کلچر تھا، کافرانہ سوچ سمجھ تھی. صرف اتنا تھا کہ مسلمان گاؤں میں گھر ہے یا مسلمان جیسا نام ہے، باقی اس کے گھر میں اسلام تھا کہاں. اگر اس کی بیٹی کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی تو چونکنے کی ضرورت تھی، پہلے بھی اسلام نہیں تھا. اگر اس کا بیٹا کسی کافرہ کے ساتھ بھاگ کے مرتد ہو گیا تو چونکنے کی بات نہیں، پہلے بھی اس کے گھر میں اسلام نہیں تھا. اگر گھر میں 5 ٹائم نمازیں پڑھی جائیں، گھر میں روزانہ قرآن پاک پڑھا جائے، گھر میں روزانہ جنت جہنم اسلام کا چرچا کیا جائے، اس کے باوجود اگر بیٹا بھاگ جائے یہ تعجب کی بات ہے. اس کے باوجود اگر بیٹی کافروں کا مذہب قبول کر لے یہ رونے کا مقام ہے. لیکن جہاں اسلام تھا ہی نہیں، نہ نماز تھا، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، صرف عید کے دن ٹوپی پہن کے عیدگاہ چلا گیا، سوئی کھایا، سارے ہندو دوستوں کو بولا کہ کھانا کھلا دیا. دوستی چوروں سے، ڈکیتوں سے، لچوں سے، لفنگوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے. ان گھر مسلمانوں کو نہ آنا جانا ہے، نہ عالموں کا آنا جانا ہے، نہ وہاں قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، نہ نیک لوگوں کا آنا جانا ہے، نہ نیک لوگوں کا چہرہ دیکھنا ہے، نہ نیک لوگوں کا سجدہ دیکھنا ہے. جن لوگوں کے گھر میں عالم آتے جاتے رہے، عالم سجدہ کرتے رہے، عالم تسبیح پڑھتے رہے، ان
کے بال بچوں کا دل بھی ان کے سجدوں کو دیکھ کر، ان کی تسبیحات کو دیکھ کر نرم ہو جاتا ہے، ان کے سینے میں اللہ رسول کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس کے گھر میں عالم کا آنا جانا نہیں ہوا، جہاں پنڈت کا آنا جانا ہوا، چور کا آنا جانا ہوا، ڈکیت کا آنا جانا ہوا، شرابی نیتا کا آنا جانا ہوا، سماج کے گنڈے کا آنا جانا ہوا، باہوبلی کا آنا جانا ہوا، 1000 کاری بکنے والا دن بھر میں تھانے دار کا آنا جانا ہوا، اگر اس کا بیٹا لٹ جائے، اس کی بیٹی تباہ و برباد ہو جائے تو پھر اس میں چندہ تعجب کی کیا بات ہے؟ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ نیک لوگوں سے دوستی کر، عالموں کو گھر میں بولا، وہ نماز پڑھیں گے، تیرا بال بچہ اس کو دیکھے گا، ان کے سینے میں نماز کی محبت پیدا ہوگی، سجدے کی عظمت پیدا ہوگی، دیوانگی کی محبت پیدا ہوگی۔ جس گھر میں چور آیا، داروغہ آیا، گنڈا آیا، شرابی آیا، اجنبی مرد آیا، اس کے بال بچے لٹ گئے، لیکن جس کے گھر میں عالم آئے، جس کے گھر میں اچھے پیر آئے، جس کے گھر میں تلاوت کرنے والا آیا، اس کا بیٹا اگر ڈی ایم بھی بن گیا تو ڈی ایم بعد میں رہتا ہے، غلام رسول پہلے رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے میں کبھی کبھی پیغام دیتا ہوں کہ 8 گھنٹے بچوں کو اسکول میں پڑھائیے، آدھا گھنٹہ ضرور اسکول جانے سے پہلے مدرسہ بھیجیے، تاکہ آدھا گھنٹہ سب سے پہلے اپنا چہرہ عالم کو دیکھے، عالم کی نگاہوں کو دیکھے۔ میں 400 بچوں میں میٹرک میں سب سے ٹاپ رزلٹ میں نے لایا، 400 لڑکے تھے میٹرک میں سب سے ٹاپ رزلٹ لایا۔ ایسا نہیں کہ ناچ کود کے لایا، نہیں، نمازوں کے سائے میں لایا، اور صاحب مدرسے میں پڑھ کے میں نے لایا۔ انٹرمیڈیٹ میں پوری یونیورسٹی میں میرا بیسٹ پوزیشن رہا، 25 کالج میں، 25 کالج میں سب سے ٹاپ رزلٹ میرا رہا۔ ایسا نہیں کہ داڑھی چھٹی، استر سے ٹوپی ہٹی، نہیں، شیروانی کے ساتھ ایگزام دیتا تھا۔ میری داڑھی کبھی بھی حد شرع سے کم نہیں ہوئی ہے، ایک مشت سے بھی کم کرنا حرام ہے، اور میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں نے پوسٹ گریجویشن کا ایگزام کالج میں دیا، اس پوزیشن میں بھی میں شیروانی کے ساتھ ایگزام دیتا رہا۔ گارڈ میری کاپی کو دیکھ کے میرا چہرہ دیکھتے تھے، مولوی انگلش میڈیم میں انگریزی میں ایم اے کی کاپی اتنی بھاری بھرکم وزنی کاپی لکھا ہے، وہ میرا چہرہ دیکھتا تھا۔ تو علم یہاں نہیں رہتا ہے، علم ناچنے میں نہیں رہتا، علم کی جگہ ہے دل، علم کی جگہ ہے دماغ۔ اس میں اپنے بال بچوں کو بتائیے کہ جو بچہ 8 گھنٹے پڑھیں گے، اگر وہ عالم کا چہرہ آدھا گھنٹہ دیکھ کے مدرسے سے چلا گیا، 5 منٹ پہلے قرآن پڑھے، اس کے بعد فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھے، جو آدمی 10 گھنٹے میں جتنا یاد نہیں کر پائے گا، یہ قرآن کی برکت سے 4 گھنٹے میں وہ سارا ٹاسک یاد کر لے گا۔ قرآن پاک کی برکتیں شامل رہے گی، عالم دین کے چہرے کی برکت اس کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے دنیا کے دوسرے مذاہب میں ان کی دھارمک درسگاہ رہے نہ رہے، مسلمانوں کے ہاں مکتب کا رہنا ضرور ہے، تاکہ ہر بچہ ہر بچی ننھی سی عمر میں پہلے مکتب جائے، پہلے درسگاہ رسول میں جائے، پہلے چھوٹوں کمینوں کا منہ نہ دیکھے، پہلے نمازی کا منہ دیکھے، پہلے شریفوں کا منہ دیکھے، پہلے اللہ والوں کا چہرہ دیکھے، تاکہ اس اللہ والوں کے چہرے کا نور اس کے سینے کو روشن کر دے۔ وہ جب بھی ارب پتی بنے، فرعون نہیں بن جائے، حامان نہیں بن جائے، شداد نہیں بن جائے، قارون نہیں بن جائے۔ یہ آج ہمارے لوگوں کی، نیک لوگوں کے سے دوریوں کی وجہ سے ان کو محفل اچھی نہیں لگتی، اٹھتا ہے شیطان کی طرح سینہ تان کے گھر چلا جاتا ہے۔ جنت کو چھوڑ کے جہنم جانے والا آخر وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اسے اپنے مکان پہ گھمنڈ ہے، اسے گاڑی پہ گھمنڈ ہے، یا ان کو وہ دینی باتیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو وہ جا کے توبہ کرے، 50 بار وضو کرے، اپنے سینے اپنے دل دماغ کے پاک کرے، نیک لوگوں کے پاس آئے، سچی توبہ کرے، اور کہے کہ مجھ کو پاشی خانے میں تو دل لگتا ہے، شراب کی بٹی میں تو دل لگتا ہے، زنا کے کوٹھے میں تو دل لگتا ہے، پر مسجد میں دل نہیں لگ رہا، مدرسے میں دل نہیں لگ رہا ہے، جلسے میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ اس بیماری کا علاج کیا ہوگا؟ اس بیماری کا علاج وہی ہوا، سچی توبہ، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا چرچا، نیک لوگوں کا بیان سننا۔ دھیرے دھیرے جس طرح پانی پڑتا آسمان سے، مرا ہوا کھیت زندہ ہو جاتا ہے، اسی پہ جب قرآن حدیث کی نصیحت کا پانی پڑتا ہے تو دھیرے دھیرے مرا ہوا دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔
इसलिए गौस आजम का चर्चा है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए, ख्वाजा गरीब नवाज का चर्चा है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए, इसलिए आला हजरत का चर्चा होता है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। हम लोग 8 घंटे सोने के बाद भी बीमार लगते हैं, आला हजरत सिर्फ 2 घंटे सोते थे, 22 घंटे जाग कर वो दिन की खिदमत करते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी हैं। 2 घंटा सोने वाला आजकल मेडिकल एक्सपर्ट बोलता है वो मर जाएगा जो 2 घंटा सोएगा। 2 घंटा जिंदा रहने के लिए 6 घंटा सोना, 8 घंटे सोना जरूरी है। हाँ, तुम्हारी भी बात सच्ची है। जो रोजाना 5 बार खाएगा उसको 6 घंटा सोना पड़ेगा, उसको 8 घंटा सोना पड़ेगा। और जो रोजाना सिर्फ एक टाइम खाएगा और वो भी एक प्याली छोटी सी फिरनी खाएगा उसको 6 घंटे नहीं, वो तो 1 घंटा भी सोएगा उसकी नींद पूरी हो जाएगी। ज्यादा खाने वाले को ज्यादा सोना है, ज्यादा खाने वाले को ज्यादा पीना है, ज्यादा खाने वाले को ज्यादा सोना है। वो कम खाएगा कम पिएगा, जो कम पिएगा वह कम सोएगा, कम सोएगा। नींद हल्की सी लगी जिंदा रहने के लिए काफी है। जैसे एक खजूर खाया कमर सीधी रही जिंदा रहने के लिए काफी है, उसी तरह से 5 मिनट की नींद गहरी जिंदा रहने के लिए काफी है। लेकिन ये लोग आज के तनाजुर में कहते हैं कि आप खाते हैं 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम हमेशा खाते रहते तो 8 घंटे सोइए वरना पागल हो जाएगा, वरना शुगर कभी लेवल पर नहीं रहेगा, वरना हार्ट अटैक किसी भी वक्त आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज आप करेंगे। तो चूंकि खाते ज्यादा है इसलिए सोना भी ज्यादा होगा। आला हजरत 24 घंटे में सिर्फ एक बार थोड़ा सा खाना खाते थे, इसलिए 2 घंटा सो गया काफी है। बाकी 22 घंटे क्या करते थे? ये 22 घंटे किताबें लिखते थे। फर्ज नमाज के अलावा फारिग होने के बाद, फराइज व वाजिबात और नवाफिल व सुनन से फारिग होने के बाद सिर्फ इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा करते थे, डिफेंस करते थे। जब उन्होंने ये काम किया तो अल्लाह ने भरपूर सेहत दे दी, 67 साल की लंबी उम्र दे दी, 1000 की करीब किताबें लिख दी। आज 107 साल गुजर गए उनके दुनिया से गए हुए, लेकिन आज उनका चर्चा अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में है। क्यों? वहां के लोग रजा को देखा नहीं, उनके खानदान को नहीं देखा, हिंदुस्तान नहीं देखा, मगर रजा की किताब पढ़ रहे हैं। जब किताब पढ़ रहे हैं तब रजा को पहचान रहे हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में रजा की किताब पढ़ रहे हैं, लोग उनको पहचान रहे हैं। अरब ममालिक में आला हजरत की किताब पढ़ रहे हैं तब उनको पहचान रहे हैं। तो एक रामपुर का नवाब को कोई नहीं जानता, बरेली के नवाब को कोई नहीं जानता, मगर बरेली का वो पठान जो 2 घंटा सोकर 22 घंटा दिन की खिदमत किया, आज उस पठान की शोहरत जमीन से लेकर आसमान की बुलंदी तक ऐसी फैल गई कि बर्कली में उनका चर्चा, ऑक्सफोर्ड में उनका चर्चा, कैम्ब्रिज में उनका चर्चा, हॉलैंड में उनका चर्चा, ऑस्ट्रेलिया में उनका चर्चा, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में रजा, दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में रजा। जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहेगा उसका बच्चा उसको भूल जाएगा, जो पहनने के लिए जिंदा रहेगा उसके खानदान के लोग उसको भूल जाएंगे, जो सिर्फ घर मकान के लिए जिंदा रहेगा उसके घर वाले उसको भूल जाएंगे, जो सिर्फ अपने बाल बच्चों तक सोच महदूद रखेगा उनके बाल बच्चे उसको भूल जाएंगे। लेकिन जो जमीन पर रहकर आसमान की सोचेगा, जो सारे मुसलमानों की सोचेगा, इस्लाम के बारे में सोचेगा, यूनिवर्सल आफाक की सोच रखेगा, इस्लाम पे होने वाले हमले का सीना तान कर सीना सफर होकर जवाब देगा, अपने बाल बच्चों बाप दादाओं की अजमत का खुतबा ना पढ़ के इस्लाम और पैगंबर आज़म की अजमत का खुतबा पढ़ेगा तो अल्लाह तो है। अल्लाह जब देखते ये जीता है मेरे लिए, ये मरता है मेरे लिए, रात में 2 घंटे सोता है मेरे लिए, बाकी सारा वक्त ये मेरे लिए गुजारता है, तो अल्लाह ने रजा को बरेली से उठाया, शोहरत पे आसमान पे पहुंचा दिया। अब ऐसा पहुंचाया कि हिमालय की वादी से लेकर अमेरिका की घाटी तक हर जगहों पे रजा वादी रजा की वो हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। यह सिर्फ इसलिए है कि जो खाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, खाना तो जब सुअर खाता है तो तुम भूखा कहां से रहेगा। अल्लाह है सबको रोजी देने वाला। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। 1 बच्चा हुआ तो फौरन दवाई की सोचने लगे, 2 बच्चा हुआ तो नसबंदी की सोचने लगे, 3 बच्चा हुआ तो बच्चे को जहर खा के मारने का सोचने लगे। इतनी गंदी सोच क्यों आई? पहले तुम्हारा बाप
गाय चराता था, 5 बेटी 5 बेटा। पहले बाप साहब दूसरों के खेत में हल चलाता था, 6 बेटा 6 बेटी। पहले हमारा बाप देहात में रहता था, मजदूरी करता था, 6 बेटा 5 बेटी। कैसे इन सारों को पाला पोसा, कैसे इन सबों को पढ़ाया, कैसे ये सारे बच्चों का इलाज करवाया। क्योंकि बंदा अपने से कुछ नहीं करता है। 5 साल 5 करोड़ कमाया, 2 दिन डॉक्टर के यहाँ जाके झोंक दिया। उससे बेहतर तो था कि मजदूरी करते और ये 5 करोड़ डॉक्टर को नहीं देते। पर आदमी सोचता है, खुश है, कल 5 करोड़ कमा लिया, हमने घर बना लिया, 2-4-10 लाख रुपए वक्त समय है, कोई बच्चा बीमार पड़ेगा तो वक्त से पैसा निकालेंगे और डॉक्टर के जाके भेंट चढ़ा देंगे। बैंक में है 50 लाख रुपया, कोई किसी को कैंसर हुआ तो निकालेंगे बैंक से, अपोलो हॉस्पिटल बंबई में जाके दे देंगे, टाटा हॉस्पिटल में दे देंगे, चाहे बेटा उसका मरे चाहे कुछ भी हो जाए, बस टाका है दे देंगे। जब नजर अल्लाह से हटे और टका पे लगा हुआ रहे तब तो वही हाल होगा। इधर से कमाओ, उधर जाके डॉक्टर के पास जाके फेंक दो। पहले 6-6 बच्चे, 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे लोग पालते थे। सरकारे गौसे आजम को 4 बीवियां थी, 49 औलाद, 49 औलाद, 40 नहीं 49 औलाद। कैसे पाला, कैसे खिलाया। इबादत का ये आलम है कि इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, रात में आपने पीठ तक बिस्तर पे नहीं लगाया, 40 साल लगातार इस तरह सोए। दिन में थोड़ा सा कैलूला कर लेते, वही आपके लिए काफी था। फिर 50 बच्चों को पालना है, 4 बीवियों की निगरानी करना है, न कभी लड़ाई है न झगड़ा है। या एक बीवी में लड़ाई झगड़ा है तो औरत को बोलता मारेंगे तो वो बोलती एक तमाचा मैं तुमको मारूंगी तो 7 छठी का दूध याद दिला दूंगी। मैं बुलाती हूँ अपने भाई को, फिर तुमको तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप सबको जेल में डलवा दूंगी। अब ये बेचारा हार मान जाता है कि चलो भाई जेल में डलवाओ, बल्कि तुम आराम से रहो, अब तुम जो जो कहोगे वो सब मैं मारूंगा। औरतों का गुलाम ये आगे मस्जिदों में सीना तान के चलता है, ये औरतों की जूती चप्पल खाने वाला ये आगे जलसे में सीना तान के चलता है। पहले अपने घर में दिन नाफिज कर, एक बीवी नहीं संभलती है, लटकम जुटकम हो रहा है, उसको मैके भेजना पड़ता है या अपना घर छोड़ के बाहर भागना पड़ता है। एक बीवी है, क्यों? मैंने हाथ में स्मार्ट मोबाइल दिया है, मैंने उसको दुनिया की कहानी सुनाया है, मैंने सिर्फ उसके हुस्न को देखा है और मैंने हुस्न को देख के शादी किया है, तो अब वह हुस्न के जलवे दिखा रही है। स्मार्ट मोबाइल हाथ में है, जाहिर सी बात है वो शौहर को नचाएगी। मगर बहुत से पापी 4 बीवियां हैं, मगर चारों के हाथ में कुरान है, चारों के हाथ में चारों तिलावत में मस्त है, दुरूद में मस्त है, जन्नत की फिक्र में मस्त है। न झगड़ा है, न गुस्स है, न इनाद है, न लड़ाई है, बल्कि इबादत है। अगर चाहते हैं कि घर में सुकून रहे, बीवी आपकी बात माने, स्मार्ट मोबाइल नहीं देना होगा, घर में LED टीवी नहीं लगाना होगा, उसको दुनियादारों के यहाँ शादी ब्याह में नहीं ले जाना होगा। वरना अगर शादी ब्याह में रिश्तेदार कर ले गए तो आपने उनके हाथ में 2 लाख का कंगन दिया है, 4 लाख का कंगन उसकी सहेली पहन के आ गई है, तो सर के आधा बाल नोच के खा जाएगी वो। ये बच्चों की तरह है, ये वो बोलेगी तुम क्या देगा जो उसको उसके शौहर ने दिया है, क्या भारी कंगन दिया है, 5 लाख का कंगन दिया है, 5 लाख का नाक का जेवर है, 5 लाख का 7 गले का जेवर है। अब आप जमीन बेच के मकान बेच के कर्जा लेके दी ख्वाहिश पूरी करो। इसलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखता है जो औरत जवान हो जाए उसे छत पे न जाने दे, वरना दिल में निफाक पैदा होगा, हाथ में कलम नहीं दे, वरना इश्क और माशूक की कहानी उसको समझ में आएगी। आज की तारीख में अगर मोबाइल का दौर होता, आला हजरत कहते खबरदार इनके हाथ में मोबाइल लगे, ये कमजोर सिर्फ कमजोर दिल का आदमी है, जरा सी ठेस लगने के बाद इनका दिल चूर चूर हो जाता है, मिठाई के डब्बे में दिल हिल जाता है, मुस्कुराता चेहरा इसके दिल को मोम कर देता है। और मीठी मीठी बातों से इसको बहकाया जा सकता है। अच्छा, जिस पर मीठी मीठी बातें प्यार से बहक जाता है, उसी तरह औरतें बहक जाती है, उसी तरह बूढ़ा बहक जाता है। यह तीनों कमजोर मखलूक है, बूढ़ा, बच्चा और औरत। इन तीनों के साथ मोहब्बत का सलूक हो, मगर सचेत होकर, एक्टिव होकर, इन तीनों की उम्र का ख्याल, अक्ल का ख्याल करते हुए उसकी निगरानी हो। अगर आपने बच्चों को बोला हाँ ठीक है मेरा लाल मेरा लाडला, मेरे सीने से लग जा, वो बोलेगा स्कूल नहीं जाऊंगा, हाँ ठीक है मत जाओ। वो बोलेगा पापा पढ़ने में दिल नहीं लगता है, ठीक है मत जाओ, मुझको खेलने में दिल लगता है। वो बच्चा आपका चपरासी भी नहीं बन पाएगा, बच्चा आपका सारी जिंदगी दर्द की ठोकरें खाता रहेगा। तो बहादुर है वो बाप जो बच्चा बोले मैं स्कूल नहीं जाऊंगा,
तमाचा लगाए, चेहरा लाल करे, चलो स्कूल चलो। अब वो बच्चा माँ तो प्यार देना जानती है और बाप मिस्र सूरज के उसको रोशनी देकर तरबियत करना जानता है। तो माँ का प्यार चांद की तरह है जो बच्चों को बिगाड़ भी सकता है, लेकिन बाप का प्यार सूरज की किरण की तरह है जो बच्चों को निखार देता है। इसलिए बाप के सामने बच्चा डरता है, आंख दिखाता है, बच्चा पेशाब करके स्कूल जाता है। ये बाप का प्यार माँ से बड़ा प्यार है जो बच्चों को बर्बादी से बचाता है, बच्चों को तबाही से बचाता है, बच्चों को बर्बादी से बचाता है। उसी तरह अगर बच्चों से ज्यादा लाड किया तो बच्चा बर्बाद हो जाता है, उसी तरह बीवी से ज्यादा लाड प्यार किया उसका बर्बाद हो जाता है। वह सर पे बैठेगी, फिर यही आपके सर पे टॉयलेट करेगी, आप पड़ोस वालों के सामने शिकायत भी नहीं कर पाओगे। इसलिए औरतों को भी उसी तरह कमजोर नाक़िसुल अक्ल समझकर प्यार के टाइम में प्यार देना है, डांट के टाइम में डांट देना है, कभी उससे नाराज भी होना है और उसको दीन का खुलकर बना देना है। ईशा पढ़ के सोना होगा, 500 दरूद पढ़ के सोना होगा, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सोना होगा, सूरह तुहान पढ़ के सोना होगा, सूरह यासीन पढ़ के सोना होगा, सुबह सवेरे उठकर 500 बार दरूद पढ़ना होगा, सूरह यासीन पढ़ना होगा, तब हाथ में झाड़ू लेके घर को साफ करने के लिए करना होगा। यानी शोहर उसके हर किरदार हर काम की निगरानी रखे और फिर उसके हाथ में मोबाइल देने के बजाय कुरान दे दे, जिक्र अस्कार दे दे, तो फिर वो 50 साल तक जिए, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम दे दें स्मार्ट मोबाइल और हम चाहें कि मेरे घर में बरकतों की बारिश हो जाए, नहीं होगा ऐसा। वो तो सरकार गौसे पाक की 4 बीवियां थी, सबों को नमाज से फुर्सत नहीं थी, रोजे से फुर्सत नहीं है, जिक्र अस्कार से फुर्सत नहीं है, वो क्या लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। और जहां जिक्र नहीं, दुरूद नहीं, तिलावत नहीं, इबादत नहीं, वहां क्या होगा, दिमाग में वसवसा होगा, ये खाना है, वो खाना है, ये लेना है, वो लेना है, मॉल जाना है, सारा मॉल खरीद के घर में ले आना है, फिर भी पेट नहीं भरना है। जिसने अपनी औरतों को हज के लिए ले गया, हज करने के बाद सर के बाल जब वो नोचने लगती है तब शौहर बोलता है बिना वजह तुमको हम लेके चले आए। वो कहते ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। अब 40 kg अब वहाँ हवाई जहाज पर वजन देना है, अब वहाँ ये 40 kg के बजाय या साहब 1 क्विंटल सामान ले लिया, इसको देना उसको देना है, ये लेना है वो लेना है, प्लेट लेनी है, कटोरा लेना है, गिलास लेना है, गमला लेना है, ये लेना है वो लेना है, साहब ले लिया। अब जब वजन ज्यादा हुआ और सारा सामान एयरपोर्ट पे फेंक करके वापस चले गए। यानी ये है जिसको हवस है, ये भी सामान हो, वो भी सामान हो, ये हो। इस हवस को खत्म करने के लिए उसको दीन के लाइन देना होगा, उसका लाइन कन्वर्ट करना होगा, उसको शरीयत का रास्ता दिखाना होगा, साबितुल सहरा की कहानी सुनानी होगी, गौसे आजम की माँ की कहानी सुनानी होगी, नेक लोगों की कहानी सुनानी होगी, तब जाकर उनका दिल हिलेगा, तब उनके दिल में तकवा का नूर पैदा होगा। अगर दुनिया घर में है तब तो 50 करोड़ कमाने के बाद भी कंगाल हो जाएंगे। अगर घर में दीन है, सब्र है, तकवा है, धैर्य है, पेशेंस है, मुस्तफा की सीरत का नूर है, तो गरीबी में भी बादशाहत का मजा लेने वाली जिंदगी गुजारेंगे। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। बस थोड़ी सी बात और सुन ले आप हमारी। आज जो लोग मेरे पैगंबर को गाली देते हैं और आप बखला के आगे सड़क पे मारो काटो, हमारे हाथ में लाठी है, सामने वाले के हाथ में गन है, बंदूक है, क्या करेंगे आप? सांप के मुंह में हाथ डाल के सांप अगर काट ले तो मत नाचिए कि कहाँ है बिहार का मौलाना मेरा साथ नहीं दे रहा है, कहाँ है नालंदा का मौलाना, कहाँ है तमिलनाडु का मौलाना मेरा साथ नहीं दे रहा, कहाँ है फला साहब, कहाँ है फला साहब, कहाँ है पीर साहब, कहाँ है तकरीर करने वाले खतीब साहब। तुमने तकरीर करने वाले खतीब साहब से पूछ करके तुम गया था पुलिस से लड़ने के लिए, तुमने पूछा था मौलाना साहब हम ऐसा करने जा रहे हैं, और उसके बाद तो हमने कहा हाँ जाओ, और फिर हम पीछा छोड़ के भाग गए। जब तुमने हमसे पूछा नहीं, बगैर मर्जी के तुम कूद गया, तो फिर आज शिकवा क्यों करता है कि खतीब साहब कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, मौलाना साहब कहाँ है? कोई एक बंदा रामपुर के देहात का वो किसी से पंगा ले ले गैर मुस्लिम से, और साहब पुलिस वाला आके डंडा मार के उसको जेल में डाल दे, अब वो बोलेगा अरे कायदे अहली सुन्नत कहाँ है, हुजूर सज्जादा नशीब कहाँ है, मुफ्ती शहरयार साहब कहाँ है, फला दिल्ली का मौलाना कहाँ है? तो मौलाना से पूछ करके तुमने ये काम
کیا تھا کیا؟ اور اگر تم نے اپنے حساب سے اچھا کام کیا ہے تو پھر آواز کسی کو مت دو، شکوہ مت کرو، گلہ مت کرو، تم تو تمہارے سامنے موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محسوس کیا یزید غلط کر رہا ہے، مجھ کو اس کے لیے سامنے آنا پڑے گا، وہ نہیں دیکھا کہ اے مدینہ کے صحابی رسول تم کہاں ہو، اے مکہ کے صحابی رسول تم کہاں ہو، میں جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، نہیں آپ نے آواز دی اے عبداللہ ابن عباس تم آ جاؤ، اے ابو سعید خدری تم آ جاؤ، اے عبداللہ ابن عمر تم آ جاؤ، کسی کو آواز نہیں دی، اپنا کنبا لیا اور چلا کربلا گئے۔ وہاں آپ نے 3 کنڈیشن رکھی، اگر تم نے خط لکھ کے نہیں بلایا ہے مجھے واپس مدینہ جانے دو، اگر واپس مدینہ نہیں جانے دیتے ہو تو واپس یزید کے پاس لے کے چلو تاکہ وہاں ہم بات چیت کر کے معاملے کو سلجھا لیں گے، جیسے میرا بھائی امام حسن امیر معاویہ سے مل کر کے معاملے کو سلجھایا تھا ویسے ہم بھی ان سے مل کے سلجھا لیں گے، اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں معلوم ہے تو مجھے سرحد اسلام کی طرف نکل جانے دو، ساری زندگی تبلیغ کرتے رہیں گے، اسلام پھیلاتے رہیں گے، زندگی کے دن گزار لیں گے، مگر ان خبیثوں نے 3 میں سے کوئی شرط نہیں مانی۔ اب امام حسین کے سامنے صرف ایک بات رہی، یا تو یزید پلید فاسق و فاجر کی بیعت کر لے یا پھر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس حالت میں علی مقام نے فیصلہ لیا، نہیں مجھ کو ظالم کا سپورٹ تو نہیں کرنا ہے، ظالم کی حمایت تو نہیں کرنی ہے، اب ایک دوسرا آپشن رہ گیا کہ کرنے کے لیے تیار رہیے، ٹھیک ہے میں کٹ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مگر ظلم کی حمایت نہیں کروں گا، میں اتیاچار کا سمرتھن نہیں کروں گا، یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ سپورٹ نہیں کروں گا۔ وہ نہیں بولا اے مدینہ والے میں گھر گیا ہوں آ جاؤ، اے خط لکھو اے مکہ والے تم آ جاؤ، کہاں ہے خطیب، کہاں ہے شاعر، کہاں ہے بریلی کا گردی نشین، نہیں، انہوں نے اپنے 5 بچوں کو بھی کہا تم لوگ چلے جاؤ، اپنے ساتھیوں سے کہا چراغ بجھا کر کے تم چلے جاؤ، یا میرے خون کے پیاسے ہیں یا مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں تم لوگ چلے جاؤ، چراغ بجھا دی۔ لیکن آپ کے جانسار ساتھیوں نے چراغ چلنے کے بعد دیکھا سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں ہے، کہا حضور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں، یہ جان ہے جب تک جسم میں جان ہے، ایک تیر آپ کی طرف آتا ہوا دیکھنا گوارا نہ کروں گا، وہ سارا تیر میں اپنے سینے پہ اٹھا لوں گا ڈھال بن کر، آپ کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے سب سے کہا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ، لیکن کوئی نہیں کہا نہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، حیات آپ کے ساتھ، موت آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ امام علی مقام نے ان کو حق سمجھایا، پیغام دیا کہ جان لے کہ میں کون ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے حضور نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، تم بلا وجہ میرے خون کے پیاسے کیوں بن گئے ہو، ساری باتیں سمجھا دی، مگر اقتدار کی ہوس، کرسی کی ہوس، ایک کرسی کی ہوس، بہار کے ایک نیتا نے عالم دین پہ ہاتھ چھوڑ دیا، مولوی کو مارنا شروع کر دیا، کیوں؟ کرسی کی ہوس، دولت کا گھمنڈ اور غرور آج بھی یزیدی قدم قدم پہ ہے، جسے دولت کا گھمنڈ ہے، جسے غرور ہے، اور پھر بظاہر حق والا مارا جاتا ہے، مگر انتتہ کامیابی حق کو ملتی ہے اور سارے یزیدی ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے حق سمجھایا مگر وہ دولت اور اقتدار کے حریص نہیں مانا۔ امام حسین نے کہا میں ذلیل ہو کے ہاتھ نہیں دوں گا، میں ظالم کو ہاتھ نہیں دوں گا، میں نے حق سمجھا دیا، اب تیرے بس میں ہے جو تم کرو۔ تیروں کی بارش شروع ہوئی، آپ کے جوان علی اکبر شہید ہو گئے، دودھ پیتے علی اصغر شہید ہو گئے، آپ کے بھائی عباس علمبردار شہید ہو گئے، آپ کا بھانجا اور محمد شہید ہو گیا، آپ کے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے محمد ابراہیم شہید ہو گئے، آپ کے آبان و انصار جان نثار شہید ہو گئے، یہاں تک 72 زخم نیزوں کے، ہزاروں زخم تیروں کے کھانے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھا، اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی، آپ کی گردن کٹ گئی مگر آپ نے ہاتھ ظالم کو نہیں دیا، ظلمن تلواروں کی بارش کر کے آپ کا گلا کاٹ دیا اور آپ کا ہاتھ نہیں لے سکا، آپ کا ضمیر نہیں لے سکا۔ امام حسین ہاتھ بچا کے چلے گئے، ضمیر بچا کے چلے گئے، کیونکہ حسین نے حق کی خاطر قربانی دی تھی، اللہ کے لیے ان ظالموں کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو اللہ کے لیے قربانی ہوئی تو اللہ نے حسین کو کربلا کے میدان سے اٹھایا اور پوری دنیا کی امامت کا تاج ایسا پہنایا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد یزید
کلید ہو گیا اور حسین ہر جگہ کے امام ہو گئے. حسین کا خطبہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، خطیبوں کی زبان پہ، شاعروں کی نوک قلم پہ، ہر جگہ حسین کی عظمت کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ حسین اللہ کے لیے گردن کٹایا، اللہ کے لیے کنبا لٹایا، ادھر کنبا لٹایا، ادھر اللہ نے اسلام کو لٹنے سے بچا دیا. اسلام پورے عرب کے جغرافیہ میں محدود تھا کہ عرب سے نکلا، طوفان بن کر پوری دنیا میں چھا گیا. اگر تم بھی سچا حسینی ہو، تم اپنے خیال سے حق کی راہ میں نکلے ہو، کٹ جاؤ، ذبح ہو جاؤ، جیل میں سڑ جاؤ، اگر قیامت کے دن امام حسین خون میں لت پت اگر جنت کی طرف جب جائیں گے، اور تم نے بھی کہا بابا آپ حق بولے تھے، گردن کٹی، بال بچہ کٹا، میں بھی حق کے خاطر میدان میں آیا تھا، جیل میں رہا اور لاٹھی کھایا، پولیس کا ڈنڈا کھایا، یہاں تک کہ جیل ہی میں مر گیا. اگر حسین نے اشارہ کیا آ جاؤ تم بھی میرے پیچھے پیچھے، اور تم حق کی خاطر کٹے ہو، درد سہے ہو، تکلیف اٹھائے ہو، تو میں کہتا ہوں 90 سال کا نفل سجدہ وہاں نہیں لے جائے گا جہاں حسین کا ایک اشارہ لے کے چلا جائے گا. حسین کا ایک اشارہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. اور پھر اگر اللہ کے لیے نہیں کیا ہے تب تو یہ آواز لگاؤ گے کہ اے بہاری کہاں ہو، اے بنگالی کہاں ہو، اے بریلی کے پیروا صاحب کہاں ہو، اے کچوچھا والے کہاں ہو. اگر کچوچھا والے سے بول کرتے کچوچھا والا مشورہ دیا تھا کہ ہاں تم نکل جاؤ، پولیس والے کو ڈنڈا مارو اور جلوس میں نکل جاؤ، پولیس والا راستہ روکے پھر بھی نکل جاؤ، اس کے باوجود اگر تم نے ایسا کیا اور پھر بریلی والا ساتھ نہیں دے، کچوچھا والا ساتھ نہیں دے، تب بولنا کہ آپ ہی تو بولے تھے کہ کور جاؤ اور آپ ہی رب کو اکیلا چھوڑ دیے جب ہم نے تم کو کہا نہیں تو تم نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا. اب ذرا غور سے سنیے، اسلام کا کیریکٹر ملاحظہ کیجیے. ہلل بازی نہیں بلکہ بزرگوں نے کہا ہے اتنا اچھا بن جاؤ، اتنا کردار تیرے اندر بلند ہو جائے، سہنشیلتا آ جائے، کنسسٹنسی آ جائے، اسٹیبلٹی آ جائے، فرم ڈٹرمنیشن آ جائے، پیشنس آ جائے، اتنا گہرا علم اور گہری سوچ آ جائے کہ تو رہو اس زمین پہ، سوچو آسمان اور جنت کے بارے میں، رہو اپنے گھر میں، سوچو ساری کائنات کے بارے میں. ہر گالی کا جواب گالی سے نہیں، ہر مار کا جواب مار سے نہیں، گالی کا جواب سہنشیلتا سے، مار کا جواب صبر سے. صلح حدیبیہ سے جو آواز آ رہی ہے، ابو طالب کی گھاٹی میں مصطفیٰ جان رحمت کو خاندان سمیت 3 سال تک قید کر دیا گیا، وہاں تک کہ بال بچے درخت کے پتوں کو کھانے لگے، مردوں کا چمڑا گلا گلا کر ان بچوں کو کھلایا گیا. ان حالتوں سے جب ابھرے، اس کے بعد جب مدینہ مکہ چھوڑ کے گئے، مدینہ سے مکہ جب واپس آئے، 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. سامنے وہ لوگ تھے جس نے ہاتھ میں پتھر لے کے آپ کو مارا تھا، وہ ایسے کانٹے بچھائے تھے، جس نے ابو طالب کی گھاٹی میں آپ کو 3 سال تک قید کیا تھا، وہ سارے مجرم سامنے ہیں. اب مکہ کا اقتدار مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، 12,000 کا لشکر جرار مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے. یہ سارے مجرم قیدی بن کے سہم رہے ہیں. مگر یاد ہونا چاہیے اگر مصطفیٰ چاہتے ایک ایک کو چن چن کر ذبح کروا ڈالتے. تم نے گالی دی تھی، تم نے کانٹے بچھایا تھا، تم نے میرے خلاف قتل کا پلان بنایا تھا، مارو سبوں کو کاٹ دو. لیکن نہیں، حضور نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا، جاؤ میں نے تم سبوں کو معاف کر دیا. جب حضور نے معاف کیا، وہ جان کے دشمن راہ میں کانٹے بچھانے والے جب انہوں نے سمجھ لیا میں تکلیف دیتا ہوں یہ معاف کرتے ہیں، میں قتل کا پلان بناتا ہوں یا پھر جانی دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے، عام انسان تو کر نہیں سکتا. تو آج 10 12 13 سال میں اتنے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا جتنا عام معافی کا اعلان ہوا. اتنے لوگ مل کر ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی بتا دی. جو کام تلوار سے نہیں ہو پایا وہ کام مصطفیٰ جان رحمت نے عام معافی کا اعلان کر کے کر دیا. صحابہ کرام نے کافروں کی تکلیف پہ صبر کیا ہے. ایسا نہیں کہ ہر معاملہ کیا اللہ دیا فوراً حلوہ بازی کر کے چلا گیا، نہیں. صحابہ کرام سے مولا علی سے حضور نے کہا تھا اے علی تم کو جب وہاں بھیج رہا ہو وہاں پہلے تو تلوار مت چلانا، پہلے وہاں ایمان پیش کرنا، اسلام پیش کرنا. اگر تیری وجہ سے ایک بندہ کلمہ پڑھ لیا یہ کام تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. عرب کا سرخ اونٹ 1400 سال پہلے کروڑوں کی پراپرٹی مانا جاتا تھا. یہ حضور نے کیا کہا پہلے تلوار مت چلانا، پہلے دین سکھانا. اگر ایک بندہ
تیری بات مان کر اگر مسلمان بن گیا تو یہ کام عرب کا سکوت حاصل کرنے سے زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے. حضور نے کہا. اب صحابہ کرام نہیں کہتے تھے, پہلے اسلام پیش کرتے تھے, اسلام کا کلچر پیش کرتے تھے, اور زبردستی نہیں کرتے تھے کلمہ پڑھ لو, بلکہ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر اس کو دکھاتے تھے اسلام پر قائم ہونے کا کیا بینیفٹ ہے, صبر کا کیا بینیفٹ ہے, عبادت کے کیا فائدے ہیں, سنتوں پہ عمل کے کیا فائدے ہیں, یہ سب دکھاتا تھا. تب وہ لوگوں کا دل ہل جاتا تھا. نہیں دیکھا آپ نے حضرت دہدہ انصاری ہے, مصطفیٰ کی محفل سجی ہے, آپ نے کہا وہ اس وقت تک تم میں سے کوئی نیکی کو نہیں پہنچ پائے گا جب تک کہ پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں خیرات نہ کرتے. حضرت دہدہ انصاری نے کہا سرکار سارے مدینہ والوں کو معلوم ہے میرا باغ جس کے بیچ میں میرا گھر ہے وہ میرا سب سے پسندیدہ باغ ہے, آپ کو گواہ بنا کر میں وہ باغ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. چنانچہ خیرات کیا, حضور کو گواہ بنایا. پھر جب یہاں سے نکل کے گئے تو اپنی باغ سے اندر داخل نہیں ہو گئی, باغ سے باہر رہے, اپنی بیوی کو آواز دی اے فلاں کی ماں بچوں اور کپڑوں سمیت وہاں سے نکل جاؤ. کہا خیریت تو ہے, کہا خیریت یہی ہے آج سے یہ باغ اللہ کا ہو چکا ہے, میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے. بیوی سر کے بال نہیں نوچتی ہے, نہیں سینہ پیٹتی ہے کہ میرا بچہ کل سے کیا کھائے گا, نہیں, وہاں تو اللہ کی رضا, رسول اللہ کی رضا اور جنت پہ نظر ہے. یہ دنیا پانی کا ایک قطرہ ہے. ہم لوگوں نے دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھی, اسی لیے جہاد پیچھے کی بات رہ گئی. اپنی اور اپنے بال بچوں کی جان بچانا یہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہو گئی. جنت کی بات کی بات, پہلے دنیا میں مال ملے, چاہے سود کھا کے, شراب بیچ کے, حرام کھا کے, زمین دوسروں کی بکی ہوئی بیچ کر, غاصبانہ قبضہ کر کے, جیسے بھی ہو مال چاہیے, نماز روزہ چھوڑ کر حرام طریقے سے ہمیں دنیا کی پریورٹی ہم نے دیا. نتیجے میں دولتیں آ گئی, اللہ نے سکون چھین لیا, چہرے کا نور چھین لیا, اولاد کی فرما برداری چھین لی, بیوی کی وفاداری چھین لی, اور ہم تنہا رہ گئے. دولتوں کے کمانے کے بعد بھی عذاب میں چل رہے ہیں, مرنے کے بعد خطرناک عذاب وہاں تیار ہے. جو پریورٹی اللہ رسول کو دے گا تو اس کے نزدیک مکان کیا چیز ہے. جس رب کی خاطر کروڑوں کا باغ دیا ہے وہ رب پھر اربوں کا باغ لوٹا کے دے دے گا. یہ یقین اور وشواس کامل ہر مومن کو ہونا چاہیے. پتہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ڈاؤٹ, یہ سسپیشن ہمیں کفر کے قریب تک لے جا رہا ہے. اللہ کی ذات پر مضبوط یقین ہوگا, یقین ہے ہوگا, ضرور ہوگا, ورنہ اسی آسمائش میں بھی جان چلی جائے گی. آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب قافلوں نے پرپوز کیا تھا کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیجیے, اگر آپ سرداری چاہتے ہیں میں سردار بنا لیتا ہوں, مال چاہیے میں مال کا ڈھیر لگا دیتا ہوں, اگر علاج چاہیے میں دنیا کا بڑا سے بڑا آمین بولا کے علاج کروا دیتا ہوں. حضور نے کیا کہا تھا, ان کافروں سے کہہ دیجیے اگر داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے اور کہے کہ اسلام کی تبلیغ سے رک جاؤ, ایسا کبھی نہیں ہوگا. یا تو اسلام گھر گھر پہنچ کے رہے گا یا اسی راہ میں محمد کی جان چلی جائے گی. یہ ہے آخری جملہ, یا تو اسلام مکمل ہو کے رہے گا یا اسی کوشش میں محمد کی جان چلی جائے گی. اس طرح کا جنون اگر دماغ پہ چھا جائے کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے. اسی مصطفیٰ کے صحابہ نے جب اسپین کی زمین پہ قدم رکھا, پیچھے سمندر ہے, اسی سمندر پہ چل کے آئے تھے کشتی سے, کشتی میں آگ لگا دی, سامنے دشمن کی فوج ہے. آپ کے کمانڈر نے کیا کہا مسلمانوں سے کہ پیچھے سمندر ہے, بھاگو گے تو سمندر میں ڈوب کے مرو گے, آگے دشمن کی فوج ہے, اگر بزدلی دکھاؤ گے دشمن کی فوج کاٹ ڈالے گی, اگر بھاگے پیچھے سمندر میں کود کے مر جاؤ گے. اب تم کو سوچنا ہے کہ ہاں جنگ کیسے کرنا ہے, یا تو یہ زمین پہ حکومت تیری قائم ہوگی یا پھر تیری قبر یہاں بنے گی, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس جوش کے ساتھ لڑائی کی کہ مٹھی بھر لاکھوں پہ غالب آ گئے, اور جب غالب آئے تو 1000 سال تک اللہ نے اسپین کی زمین پہ مسلمانوں کو حکومت عطا کر دیا. اللہ کے لیے جو میدان سے نکلتا ہے یہاں لڈو رسگلہ اور صاحب بریانی لنگر غوث لنگر خواجہ کھانے والا وہ بڑا کام نہیں کرے گا, بھوکا رہنے والا بڑا کام کرے گا, اپنا ذاتی مکان نہ بنانے والا بڑا کام کرے گا, دنیا کو تنگیوں میں ڈال کر آخرت کی بلندی کی خاطر سوچنے والا وہ بڑا کام کرے گا. آج جس حالت میں ہم لوگ ہیں, چاہے فلسطین کا بچہ کٹ کے شہید ہو جائے, چاہے ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان کٹ کے شہید ہو جائے, اللہ رتی برابر ظلم نہیں کرے گا. جو کچھ بھی ہوگا وہ میری بدعملی کی سزا ہوگی, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب میری بدعملی کی سزا ہے, بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھانے کی سزا ہے. اور پھر جو حق پر قائم رہا, صبر کیا, اگر وہ عذاب کی چکی میں پس گیا تو پھر آنے والا وقت اس کے سنہرا
میرا وقت آنے والا ہے. دنیا میں اگر میں ہندوستان کا 1000 سال تک حاکم بن بھی جاؤں، انجام آخر موت ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے. اگر دنیا میں کوئی مجھ کو نہیں جانا، میں کرائے کے گھر میں دیہات میں رہا، پر اللہ نے جنت دے دی تو پھر ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے. رسول نے ہمیشہ کہا لا عیش الا عیش الآخرہ، لا خیر الا خیر الآخرہ. نہیں ہے بھلائی اور آخرت کی بھلائی، نہیں ہے عزت اور آخرت کی عزت. اسے ایک قوم مسلم آج آخرت کی سوچ ہی ہماری لٹ گئی. نہ گھر میں چرچا ہے، نہ بچوں کے سامنے، نہ بیوی کے سامنے. اس لیے ہماری بیوی بغاوت کا پتلا، ہمارے بچے شرارت کا پتلا، ہمارے پڑوسی گھمنڈ کا پتلا. ہم نے کہاں محمد عربی کا کلچر دیا؟ دہدا انصاری کی بیوی نہیں بولی بچہ کیا کھائے گا، آپ نے خیرات کیوں کر دیا؟ وہ کیا بولتی؟ مرحبا، بڑا خوش نصیب ہے، شاباش، بڑا زبردست سودا آپ نے کیا. بچہ کپڑے لیا، کروڑوں کے پاس سے نکل گئی اور کیا کہا؟ مبارک ہو، آپ نے دنیا دے کر جنت خرید لی ہے. آپ نے یہ سوچ اس زمانے کی خواتین کی تھی. مدینے کی ایک عورت ہے، میدان احد میں ان کا شوہر شہید ہو گیا، 4 بیٹے شہید ہو گئے. جب خبر ملی مصطفیٰ شہید ہو گئے، دیوانہ وار گھر سے باہر نکلی، پردے میں ملبوس ہو کر سر ڈھکا ہے، چہرہ ڈھکا ہے. لوگوں سے پوچھتی بتا مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا جوان بیٹا شہید ہو گیا، جوان شوہر شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. 4 بیٹے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا حضور کیسے ہے؟ کہا حضور صحیح سالم ہے. حضور کا چہرہ دیکھ کر کہتی ہیں سرکار کل مصیبت بعدک جلل. یہ ہے اولاد سے زیادہ مصطفیٰ پیارے، ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ پیارے، اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ پیارے، شوہر سے زیادہ مصطفیٰ پیارے. شوہر شہید ہو گئے پرواہ نہیں، 4 بیٹے شہید ہو گئے پرواہ نہیں. حضور صحیح سالم ہے. دیکھ کر چہرہ کہہ اٹھی اب میری ساری زندگی سلامت ہے، آپ سلامت ہیں، سب کچھ سلامت ہے. آج ہاں میرے گھر میں ایک بچہ مر جائے، 5 دن کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں. بیٹی کی شادی ہو، 10 دن کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں. یہاں گھر میں ایک لاش نکلے، 40ویں تک نماز غائب ہو جاتی ہے. ایک کمزور لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ حضور نے کیا کہا؟ میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، جس کی پیروی کرو گے راہ راست پاؤ گے. ہمارے گھر میں چرچا ہو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا. ہمارے گھر میں چرچا ہو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ کا. ہمارے گھر میں چرچا ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہمارے گھر میں سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بات آ گئی ہے، جو رضا سے ہٹے گا یا تو رافضی ہو کے جہنم جائے گا یا خارجی ہو کے جہنم جائے گا. چونکہ وہ رضا کی فکر سے قریب ہوگا، وہ پیچھ کے راستے پہ چلتے ہوئے اہل سنت بن کر راہ جنت کا وہ مسافر بنے گا. کیوں؟ جو رافضی بنا وہ عباس سکینہ اپنا بال بچے کا نام رکھتا ہے، مگر ابو بکر عمر سے چڑھتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، وہ بھی جہنم جائے گا. عباس سکینہ کرتے کرتے مر جائے گا اور جہنمی کتوں میں سے ایک کتا کہلائے گا. اور اگر صحابہ سے پیار ہوا، امام حسین کو باقی کہا، امام حسین سے چڑھا، تو بھی وہ جہنمیوں میں سے ایک جہنمی ہوگا. تو جنتی ہوگا کون؟ جو بکر عمر عثمان علی سے پیار کرے، 1 لاکھ صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت اطہار حسن حسین عباس سکینہ شہر والوں بلقیس سارے گھرانے والوں سے محبت کرے. اہل بیت کا پیار، صحابہ کا پیار، دونوں کی عزت، تب وہ رافضی ہونے سے بچے گا، خارجی ہونے سے بچے گا. چونکہ رضا نے کہا جو اہل سنت سے پیار کرے، صحابہ کو گالی دے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. جو صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت کو گالی دے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو بیڑا کس کا پار لگے گا؟ رضا کی سنیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا بیڑا پار ہے. کیوں؟ یہ صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے. اس لیے یہ دونوں گڈھوں میں گرنے سے بچے گا. اور یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھا مسلک، یہ سیدھی راہ، یہی سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس کا ہے. آج کے زمانے میں اگر آپ نے رضا سے چڑھا، ممکن ہے کہ رافضی بن جائے. رضا سے چڑھا، ممکن ہے کہ کوئی افغانستان کا ودیش منتری آ جائے، اس ودیش منتری کو دیکھ کر یہ بولے جو نبی کا گستاخ ہے، وہ گستاخ رسول کو وہ حق پر سمجھے گا. نہیں، میں تو کہتا ہوں ایمان اتنا پختہ بنا لے کہ ودیش منتری تو چھوڑو، عرب کے 25 ممالک کا سارا مکھ منتری وہاں آ جائے، وہاں سارا صدر آ جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کا سارا پریزیڈنٹ مل کر گوڑ کو گوبر کہہ دے تو گوڑ گوبر ہو جائے گا، اور گوبر کو گوڑ کہہ دے تو گوبر گوڑ ہو جائے گا. نہیں ہوگا. گوڑ گوڑ ہے، گوبر گوبر ہے، شربت شربت ہے، شراب شراب ہے. عاشق رسول عاشق رسول ہے. چاہے دنیا کا کوئی آدمی بریلی جائے نہ جائے، بریلی مسلمان کا مرکز، سنیوں کا مرکز، اس لیے کہ وہاں گستاخی نہیں ہو
ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ سے محبت کا پیغام ہوتا ہے، عشق کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ متقی آ گیا بھی ریشمان تبھی تو دماغ میں وسوسہ پیدا ہونے لگا، پتہ نہیں وہی ہوگا، وہی کیا وہی تو دجال آئے گا آخر زمانے میں، وہ جنت کا باغ دکھلائے گا، مجھ کو مان لے۔ اب آدمی فوراً گھٹنے ٹیک دے گا، مان لے گا یہاں باغ ہے، اس کا باغ باغ نہیں وہ آگ ہوگا، اور جو حق کی کسوٹی پر پڑھ کے یہ کافی ہے، اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا کافارہ لکھا ہوا ہے، وہ بولے نہیں میں تیری بات نہیں مانوں گا، وہ بولے تو آگ میں جلا دوں گا یا آگ تیری طرف لپٹے گی، بولا چلا دو آگ میں میں کافر کو نہیں مانوں گا، وہ صبر کرے گا، حق پر ڈٹا رہے گا، پھر کیا ہوگا، اس کی آگ دھواں ہو جائے گی اور اس کا پاک بھی دھواں ہو جائے گا، پھر کافر جس نے اس کو مان لیا وہ تو جہنمی ہو جائے گا، لیکن جس کو نہیں مانا وہ محمدی بن کر جنت کا مسافر ہو جائے گا۔ اس لیے آج ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مال دکان گاڑی اللہ تو چمار کو بھی اتنا دیا ہے، کروڑوں کے گھر میں رہ رہا ہے، چور چرانے والا، سور بیچنے والا، شراب بیچنے والا، دلیتوں میں جو کبھی مچھیرا تھا آج وہ اربوں کے گھر میں آرام کر رہا ہے، جس کا باپ ننگے پاؤں چلتا تھا آج وہ اربوں کے گھر میں ہے۔ مکان بنانا کمال نہیں، گاڑی خریدنا کمال نہیں، کل تک جو سور چراتا تھا وہ 55 لاکھ کی فارچونر پہ دوڑ رہا ہے، تو فارچونر خریدنا کمال نہیں ہے۔ ایمان کمال کی چیز ہے، عمل کمال کی چیز ہے، تقوی کمال کی چیز ہے، اسلامی تعلیم کمال کی چیز ہے۔ اس لیے اے مومن چاہے یہ 1000 ناچے کودے کچھ نہیں ہوگا، جو لوگوں نے مصطفیٰ کو قید کیا وہ کامیاب ہوا یا مصطفیٰ کے صحابی کامیاب ہوئے، جن لوگوں نے حضور کو مکے سے نکالا تھا وہ کامیاب ہوا یا مصطفیٰ کامیاب ہوئے۔ بظاہر تو لگا کہ تکلیف کا پہاڑ ٹوٹ گیا، مگر مصطفیٰ کے صبر نے کفر کی دیوار ہلا کے رکھ دی۔ 1400 سال آج بھی مسلمانوں پہ سنکٹ کے بادل چھائے، مسلمانوں کو تکلیفیں آئی، مسلمانوں کو مٹانے کی باتیں لوگوں نے کی، خود مکہ کے لوگوں نے کہا مٹا دوں گا، مدینہ کے یہودی نے کہا مٹا دوں گا، مدینہ کا منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا اور دل میں کفر کا چور چھپائے ہوا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ ہم دونوں مل کے اسلام مٹا دیں گے۔ منافق مل گیا، یہودی مل گیا، عیسائی مل گیا، پوری طاقت اسلام کو کھولنا چاہیے۔ کوئی نبی کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی میرے پیغمبر کو کچھ سے کچھ کہہ رہا ہے، اور حضور صبر کر رہے ہیں، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کا دل بدل رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اس کی گالی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، پنچایتی نہیں کر رہے ہیں، تم نے ہم کو تو گالی دیا، تم کو بھی وہی کرنا پڑے گا۔ کوئی حضور کے بارے میں غلط سلط بولے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، تم کو اپنے کام میں لگا رہنا ہے، ان کے بال بچوں کو مومن بنانا ہے، اس کو مصطفیٰ کی فکر پہنچانا ہے، اپنے مشن میں لگے رہے، مسجد آباد کرنی ہے، مدرسہ آباد کرنی ہے، اسلامی تعلیمات آباد کرنی ہے، اپنے نوجوانوں کو دنیا اور آخرت دونوں کے علم سے زیور سے آراستہ کرنا ہے، اپنے بال بچوں کو کسی نیتا کا جھولا ڈھول کر ان کا تلوار چاقے والا نہیں بنانا ہے، اس کو IAS آفیسر بنانا ہے، اس کو ڈرگ ڈیولپمنٹ آفیسر بنانا ہے، اس کو پروینشن آفیسر بنانا ہے، اس کو عالم بنانا ہے، یعنی علم سے زیور سے آراستہ ہو جا۔ نہ پیغمبر کو گالی دیتا ہے دینے دے، اور تم کو اپنے پیغمبر کے مشن پہ لگا رہنا پڑے گا، اس کی تعلیم پہ لگا رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی چپکار کمینہ بولے گا نبی کے خلاف اس سے لڑ جائے، کوئی دوسرا بولے گا اس سے لڑ جائے، کوئی تیسرا بولے گا اس سے لڑ جائے، کوئی چوتھا کوئی سور بولے گا اس سے لڑ جائے۔ تم سب سے لڑنے پیدا ہوا ہے، نظر انداز کرو، اگنور کرو، اپنے مقصد پہ لگ جاؤ۔ جب تمہارا بچہ مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے گا، کفر ایسے ہی مٹ جائے گا، شرک ایسے ہی مٹی میں مل جائے گا۔ جب مصطفیٰ نے مصطفیٰ کو پاگل کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور کو ابتر لوگوں نے کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب اللہ دے رہا ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، جس نے آپ کو کہا اس کی نسل کٹ گئی اسی کی نسل کٹ گئی۔ مصطفیٰ اپنے کام میں لگے رہے، اس کی نوٹس نہیں لی، پنچایتی نہیں کی کہ تم ہم کو ایسا کیوں بولتا ہے۔ حضور کو مجنون کہہ دیا ولید ابن مغیرہ نے، حضور نے پنچایتی نہیں کی، تم ہم کو پاگل کیوں بولا، ہم مار دیں گے، اے ابو بکر عمر عثمان علی تم کہاں ہے، مارو ولید ابن مغیرہ کو، نہیں کہا حضور نے۔ وہ اپنا کام کرتا رہا، حضور خاموش رہے، اپنے کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ تھوڑی سی مایوسی ہوئی، اللہ نے مایوسی دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قلم اس کے لکھے کی قسم، آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہے، آپ کا اخلاق بلند ہے، آپ کے آنے والی ہر گھڑی پہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کا وقت بہت عمدہ آنے والا ہے، پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ جس نے آپ کو مجنون کہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ رسول ہے، وہ کمینہ ہے، وہ خسی
دسیس ہے، وہ لگائی بجھائی کرنے والا ہے، وہ چغل خور ہے، تمام سارے عیب اس کے پاس ہے، اس پر درا تو یہ ہے، اس کے نطفے میں خرابی ہے، اس کی بنیاد میں خطا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا سارا عیب اللہ نے بیان کر دیا۔ جس نے مصطفیٰ کو مجنون کہا تھا، حضور نے پنچایتی نہیں کی، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھا دیے، حضور نے پنچایتی نہیں کی، بلکہ سرکار نے ہمیشہ صبر کا پیغام دیا ہے۔ اور جب وقت آ جائے بڑا کام کرنے کا، اس وقت بزدلی نہیں، سارے لوگ مل کر زبردست جہاد کا کارنامہ انجام دے۔ اور جب تک وہ وقت نہیں آیا ہے تو ہمیشہ اپنی انرجی کو لاس نہ کرے۔ اس کا کوئی شاعر بولا میرا شاعر جواب دے، ادیب بولا میرا ادیب جواب دے۔ اور جب وہ نبی کی توہین کرے، ان ماہرین نے جو غیر مسلموں نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے ان کو جو کچھ مصطفیٰ کو کہا، اس کو 1 کروڑ کاپی میں چھاپ کر ہر دیوار میں چسپاں کر دے کہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ امریکہ کا سب سے بڑا پڑھا لکھا، وہ میرے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تم جیسے کم پڑھے لکھے ناچنے کودنے چندہ کر کے شراب پینے والے، تم کیا جانو مصطفیٰ کون ہے؟ یا دیکھ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کیا بول رہا ہے۔ اس کی کوٹیشن کو ہر گلی کوچے میں 1 کروڑ کی تعداد میں واٹس پہ پوری دنیا میں پھیلا دے۔ ایچ مائیکل ہارٹ نے کہا محمد he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ کیا کہا اس نے کہ دنیا انسانیت کا اکلوتا انسان محمد عربی ہے جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا ہے۔ یعنی روئے زمین کا موسٹ سکسیسفل انسان اگر کوئی ہوا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ تو کون کہا؟ کوئی مولانا نہیں بول رہا ہے، کوئی پیر صاحب نہیں بول رہے، کوئی صاحب بغداد کی خانقاہ سے کوئی گدی نشی نہیں بول رہے ہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو امریکہ کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کام جو کرنا تھا وہ کیا نہیں، اور پھر ہلڑ بازی کیے، اب جا کے جیل میں سڑیے۔ اب جیل میں سڑیے تو آواز مت لگائیے مولانا کہاں ہے۔ دنیا میں کروڑوں آدمی ہیں، فلسطین کے 1 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، وہاں کے 25 سے 30 لاکھ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، دانے دانے پانی پانی کو ترس رہے ہیں۔ تو من تو کرتا ہے کہ یہاں سے کود جائیں، یہودی کا گلا کاٹ دے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ لیکن نہیں کر سکتے، آپ چاہ کر کے ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ مدد کیا ہے؟ اب یہیں سے دعا کیجیے، نوافل پڑھیے، تہجد پڑھیے، خود نمازی پڑھیے اور کہیں یا اللہ میں بے نمازی ہوں، اس لیے میرے بھائی کا گھر جل رہا ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آپ یہاں توبہ کرو، اس توبہ کا اثر فلسطین میں محسوس کیا جائے گا، اس توبہ کا اثر افغانستان میں محسوس کیا جائے گا۔ جو کام کرنا تھا وہ کام کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ نہیں کرنے کا مطلب واٹس ایپ چلاتے ہیں، خوب بریانی کھا کھا کے گہری نیند لیتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے، 50 حج بھی کر لو تو جتنے سال کی نماز قضا ہے وہ ساری نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے کہا جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا آدیش دے، جب 10 سال کا ہو اس کو مار کے نمازی بنا دے، تاکہ فرض ہونے سے پہلے ہی وہ نماز کا عادی ہو جائے۔